اللهم صل على فاطمة وأبيها وأمها وبعليها وبنيها وسر المستودع فيها بعدد ما أحاط بعلمك أحصاه كتابك. بس آپ کا جو ایک سوال سے میں تقریر بنا، اسی طرح میں نے یہ سوچا ہے کچھ ایسے سوالات ہوتے ہیں اس میں ہم موضوع تقریر میں بدل دیتے تاکہ اس میں قرآن کچھ آیت بھی آئے اور سوال کا حل بھی ہو اور ہماری اصلاح بھی ہو جائے. سوال کسی نے یہ پوچھا ہے، میں ریپیٹ کروں گی سوال. کسی نے یہ سوال پوچھا ہے کہ ہمیں ہمارے اولاد کی یقیناً شریک حیات شادی کرنا چاہتے ہیں، تو ہمیں کیسے پتا چلے کہ یہ لوگ لڑکا ہے یا لڑکی پریکٹسنگ مسلمان ہے، ان کا خاندان بھی کیسا ہے، وہ خاندان بھی پریکٹسنگ مسلمان ہے وغیرہ. تو اس کے لیے ہمیں کیا تحقیق کرنی چاہیے. تو اس میں میں تقریر ہی تیار کر لیتی ہوں، اس میں درمیان میں سوال کا جواب بھی آٹومیٹیکلی آ جائے گا. ٹھیک ہے نا. ہمیں پہلے یہ دیکھنا ہوتا ہے شادی کا مقصد، ہم ابھی 2 دن پہلے بات ہوئی تھی، مگر اس سے بھی پہلے ہمیں جاننا چاہیے کہ زندگی کا مقصد کیا ہے. اس کے اندر بھی شادی کا مقصد ہمیں جاننا چاہیے. تو اس کے مطابق انتخاب ہمارے کیا ہدف کیا ہے، جو ہمارا پھر ہدف کیا ہوتا ہے اس کے مطابق ہم شریک حیات بھی چنتے ہیں. تو یہ ساری چند آیتوں کو ہم ملائیں گے تو پھر ہمارا یہ موضوع واضح ہو جائے. تو پہلی چیز تو مشہور و معروف ہے سورہ مومنون کی 23 نمبر کا سورہ، جن کا پہلا رکوع مولا نے پیدائش کے ساتھ پڑھا تھا. ان کی 115 آیت 115 آیت میں مشہور و معروف ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. کیا تم یہ سمجھ رہے ہو، کیا گمان رکھتے ہو کہ تمہیں بے مقصد پیدا کیا گیا ہے، کیا تمہیں ہمارے پاس پلٹ کے آنا نہیں ہے. ایک چھوٹی آیت میں 2 سوال ایک ساتھ. اللہ واضح کر رہا ہے کہ ایک مقصد حیات ہے، وہ دل و دماغ میں رات دن 24 گھنٹہ رہنا چاہیے تو ہی ہم اس دنیا میں کامیاب ہوں گے. اور شادی کی تو پتہ چلے کہ شادی کی تو وجہ سے یہ ہے کہ میکسیمم زندگی شادی میں گزرتی ہے. 25 سال تک تو آج کے پہلے زمانے تو 14 15 16 17 سال شادی کرتے تھے. آج کے زمانے میں 21 22 23 25 تک ہو جاتی. تو 25% مئی کے زندگی گزاری جاتی ہے. 75% زندگی تو سسرال میں گزاری جاتے، شوہر کے ساتھ زندگی گزاری جاتے. تو ان کے لیے کیسی تیاری کرنی چاہیے، ان کا ہدف سمجھنا چاہیے، مقصد سمجھنا چاہیے، جو زندگی کا بڑا جز ہے. شادی میکسیمم زندگی میں مئی کے تو بہت تھوڑی زندگی گزارنی پڑتی ہے، مگر تیاری مئی کیسے ہوتی ہے اس زندگی بنانے کے لیے. تو پہلے مقصد حیات ہم نے سمجھا کہ اللہ کہتے میں نے آپ کو ایک خاص مقصد کے لیے پیدا کیا. کیا آپ سمجھتے ہو ابس پیدا کیا وداؤٹ اینی پرپز؟ ہیو آئی کریٹڈ وداؤٹ اینی پرپز؟ آپ کو میرے پاس واپس پلٹنا نہیں ہے جہاں پوچھا جائے گا کہ تم نے زندگی کیسے گزاری، جوانی کیسے گزاری وغیرہ، ٹائم کو کیسے گزارا. تو اسی لیے یہ آیت بتاتی کہ مقصد ہے سے بڑی بڑی آیت 2-3 جو مشہور و معروف آپ کو یاد دلایا جائے. جو مشہور و معروف ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، سورہ زاریہ 51 نمبر کا سورہ 56 نمبر کی آیت. سورہ نمبر 51 سورہ زاریہ ورس نمبر 56. جو بچہ جانتے ہیں مقصد حیات ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. تو یہ لیعبدون کیا ہے؟ عبادت کے لیے خلق عبادت کیا ہے؟ یہ بندگی کیا ہے؟ اللہ کے آگے سر تسلیم خم کرنا، جس میں نماز و روزہ بھی شامل ہے، جس میں خوش اخلاق بھی شامل ہے، بد اخلاق سے بچنا بھی شامل ہے، گناہ سے بچنا بھی شامل ہے. یعنی اللہ کے آگے سر تسلیم خم کرنا، یہ بندگی، یہ عبادت جس کے لیے اللہ نے ہمیں خلق کیا ہے. سرنڈر، اللہ کے بعد سرنڈر کر دینا اللہ کو، جو وہ کہے سو کرنا ہے، جسے وہ رو کے رک جانا ہے، یہ عبادت. عبادت اس میں صرف نماز و روزہ نہیں، وہ بھی شامل ہے کہ اللہ کا حکم ہے 70 رکعت نماز پڑھو، اللہ کا حکم ہے ماہ رمضان کو روزہ، اللہ کا حکم ہے خمس وغیرہ. تو سب ظاہری عبادت بھی اس کے اندر ہے اور باطینی عبادت کے اندر. جو باطینی عبادت، جو خوش اخلاق ہے، جو گناہ سے بچنا، جو باطینی اخلاق ہے، وہ ظاہری عبادتوں کے ذریعے حاصل ہوتا ہے. اللہ کو اصل میں ہمارا خوش اخلاق چاہیے. رسول نے کہ انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، مجھے نہیں بھیجا گیا مگر اخلاق کو تکمیل پر پہنچانے کے. تو یہ مقصد یہ ہے.
اللہ نے قرآن رسول اللہ کی یہی تعریف کی، انک لخلق عظیم، تیرے اخلاق ہائیسٹ مورالٹی، اخلاق کی تعریف کی، نہ عبادت کی نہ علم کی، اخلاق کی، کیونکہ یہ مقصد ہے. مگر یہ ظاہری عبادت کے ذریعے وہاں تک پہنچنا ہے. تو ہمارے معاشرے میں ایک غلط فہمی ابھی تک چل رہی ہے. دینداری کس کو کہا جاتا ہے؟ یہ کہیں گے دینداری وہ ہے کہ پہلی صف میں جماعت نماز پڑھتا ہے، دعائے ندبہ نہیں چھوڑتا، دعائے کمیل نہیں چھوڑتا، شب جمعہ وغیرہ جمعہ، وہ جو ہے اذان دیتا ہے، وہ حج زیارت کثرت سے کرتا ہے، عزاداری میں ایکٹیو ہے وغیرہ، ان کو دیندار کہیں. مگر اسلام اس کو دینداری نہیں کہتا ہے. دینداری اس کو کہتا ہے کہ ان ظاہری عبادتوں کے ذریعے باطینی عبادت خوش اخلاق تک پہنچے. دینداری خوش اخلاق ہے. تو کبھی شادی کے لیے ہم معیار دیکھتے کہ نمازی بھی ہے، یہ روزہ بھی رکھتا ہے، یہ تقلید بھی کرتا ہے، خمس بھی دیتا ہے، چلو ہماری بیٹی دے دیتے یا بہو لے لیتے اس گھر سے. بعد میں پتا چلتا ہے کہ نہیں، بد اخلاق. تو ہماری ظاہری چادر جو حجاب جو ہے، ہم نے اندر کی شرم و حیا میں لے جا رہے کہ نامحرم سے کیسے بات کرنا چاہیے، کیسے اٹھنا بیٹھنا ہو چاہے، کتنی شرم و حیا ہے. تو آؤٹر گارمنٹ ول لیڈ اس ٹو موڈیسٹی چیسٹیٹی. تو یہ ہے اصل چیز. تو اسی لیے لوگوں نے دینداری کا مطلب غلط لیا ہے. ابھی تو لوگ ماشاءاللہ کافی سمجھنے لگے ہیں، مگر ابھی بھی غلط فہمی ہے. اس میں وہ شوہر کے انتخاب میں یا بہو کے انتخاب میں ناکامیاب ہوئے، کیونکہ کبھی دیکھتے دیندار لوگوں کی شادی خراب ہو گئی، ناکامیاب ہوئی، کیونکہ ان کے ظاہری عبادت تھی، اندر کی نہیں تھی. دیکھا وہ نماز اول وقت پڑھتا ہے، نماز بعد جماعت پڑھتا ہے، دعائے ندبہ کمیل نہیں چھوڑتا، مگر گھر میں غصہ کرتا ہے، گالی گلوچ کرتا ہے، چیختا ہے. جہاں شیطان کا آمد و رفت ہوتا ہے، جہاں ملائکہ دور ہو جاتے، گھر میں بلائیں مصیبتیں نازل ہوتی. دیکھا اب معاشرہ ان کو دیندار کہتا ہے کہ نماز میں پہلی صف میں پہنچ جاتا ہے، کیونکہ گھر کی نہیں پتا، خود کو پتا ہے، گھر والے کو پتا ہے کہ تو بد اخلاق، دینداری نہیں ہے ان کے پاس. تو اس میں ہمیں اس پہ غور و فکر کرنا ہے آج کے تقریر میں، کہ ہمیں پہلے تو یہ دیکھا جائے کہ مقصد خلقت عبادت ہے. ہم نے سمجھ لیا عبادت کا میننگ ہے ہر چیز جو اللہ چاہے وہ انجام دو اللہ کی خوشنودی کے لیے، ہر چیز سے بچو اللہ کی خوشنودی کی خاطر، گناہ سے بچو، ہر میں اللہ کا پریزنس اور پلیزر ہو. یہ ہمارا مقصد ہے. بار بار بات ہوتی ہے، اس کی ریپیٹیشن ہے یہ. مگر کئی جگہ میں ہے اللہ نے، جیسے سورہ ملک ایک مثال، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. ہم نے موت اور حیات کس لیے خلق کیا؟ تمہیں آزمایا جائے کون عمل میں احسن ہے، who is best in deeds. تو جگہ جگہ ایک آزمائش کے لیے ہم پیدا ہوئے، مختلف آیتیں ہیں عبادت کے لیے، آزمائش کے لیے وغیرہ وغیرہ، اللہ کی رحمت حاصل کرنے کے لیے وغیرہ وغیرہ، مختلف آیتوں. تو یہ مقصد حیات ہے. تو پتہ یہ چلا کہ یہ امتحان کے لیے ہم پیدا ہوئے، تو قدم قدم امتحان ہوتی ہے، اور سب سے بڑی امتحان شادی کے زندگی میں ہوتی ہے، کیونکہ شادی کی زندگی ٹرننگ پوائنٹ آف لائف، ٹرننگ پوائنٹ آف لائف. گھر بدلتا ہے، عادت بدلنی پڑتی ہے، خاندان بدلا ہے، زبان کبھی بدلنا پڑتا ہے، یعنی کئی چیز میں تبدیلی لانی پڑتی ہے. ایک شادی کے بعد مائکے کی زندگی میں سے لے کے ایک ہجرت ہوئی ہے، ایک مائکے سے لے کے ایک ہجرت ہوئی ہے سسرال جانے کے، تو کئی چیزوں میں تبدیلی لانا پڑتی ہے. دوستوں میں تبدیلی، ٹائم میں تبدیلی، دوستوں کی میں کمی کرنی پڑے گی، بیوی بچوں کو ٹائم دینا پڑے گا، والدین کو زیادہ ٹائم دیتے تو ٹائم شیئر کرے گا بیوی بچوں میں بھی، یعنی اتنی تبدیلی لانا پڑتی ہے. تو اس کے لیے ہمیں سب سے بڑی ذمہ داری پہلی کیا ہے؟ معرفت خدا. ہم سارے تسلیم ہم کب کریں گے اللہ کے آگے؟ ہم آزمائش میں احسن عمل میں کامیاب کب ہوں گے؟ جب جس کے لیے عبادت کرتے، جس کے لیے عمل صالح کرتے، ان کو پہچانے. معرفت خدا، معرفت اللہ. یہ ورنہ سورہ بقرہ میں اللہ نے کہہ دے 165 میں، الذین آمنوا اشد حبا للہ. مومن کی پہچانے کہ اللہ سے اشد، شدید ترین محبت، سپرلیٹیو ڈگری، اشد، شدید محبت. اب یہ شدید محبت کیسے آئے گی؟
شدید محبت ہوگی تو اللہ کے مصیبت میں بھی اللہ سے راضی، خوشی میں بھی راضی، کیونکہ اللہ سے شدید محبت. مگر شدید محبت کب پیدا ہوگی؟ جب اللہ کے معرفت حاصل کیا. تو یعنی مقدمہ ہے یہی آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی سورہ طلاق کی آخری آیت 12ویں نمبر آیت بھی نمبر دیکھو کتنا بابرکت نمبر ہے. سورہ طلاق 65 نمبر کا سورہ ہے، 12ویں نمبر کی آیت ہے، جس میں آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی فرماتے ہیں کہ تربیت ہو نہیں سکتی انسان کو جب تک اس آیت میں جو اللہ ہم سے کیا چلی تعلمو، مگر کہاں سے لی تعلمو سے شروع نہیں، پہلے اللہ اپنی معرفت کروائی، اپنی قدرت، اپنا علم. کس طرح؟ اللہ الذی خلق سبع سماوات، پھر یہ کر کے کہا کہ سبع سماوات والارض بینہما تعلمو، یہ بعد میں لی تعلمو. اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہن، 7 آسمانوں کو پیدا کیا، خلق کیا، اور 7 زمینوں کو. یا ڈیٹیل نہیں بتاتی، اس کی بھی بہت تفسیر ہے 7 کا مطلب کیا ہے، اس کو چھوڑ دیتی ہوں. یہ موضوع میں نہیں جانا، مجھے تدبر میں نہیں جانا ہے، مجھے جاننا ہے صرف معرفت خدا میں کون سی صفات اہم ترین ہے. تو یہ کہ اللہ نے خلق کیا سبع سماوات ومن الارض مثلہن، ومن الارض مثلہن یعنی وہ بھی 7. پھر کیا کیوں؟ پھر کہا یتنزل الامر بینہن، یتنزل الامر بینہن، یتنزل نازل کرتے امر، حکم، اپنے فرمان، بینہن یعنی زمین و آسمان کے درمیان اپنے سارے حکم تقویمی، اپنا آرڈرز، اپنے فرمان نازل کرتا ہے. سارے زمین اور آسمان، 7 زمین 7 آسمان سب اللہ کے تابع ہے، اللہ نے ان کو خلق کیا ہے. جو حکم دیتا ہے اس کے فرمان کے مطابق اس عمل میں عمل پیرا ہوتے ہیں. تو پھر کیوں اللہ یہ ہمیں کہتا ہے ابھی لی تعلمو پہ جو زور ہے، تاکہ تم جانو، لی تعلمو ان اللہ کل شیء قدیر، تاکہ تم جانو اللہ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے، کل شیء قدیر ہے، قادر ہے. آیت یہاں ختم نہیں ہوئی، وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، اور ہر چیز پہ علم رکھتا ہے، اس کا علم وہ ہر جگہ پھیلا ہوا ہے، ہر چیز پہ علم محیط ہے، ہر چیز اس کے علم سے سراؤنڈیڈ ہے. تو اسی لیے آیت اللہ ناصر نقش اللہ کے تو کتنے صفات ہے، خالی جوشن کبیر میں 1000 صفات ہے، 99 تو اسماء حسنی ہے، یہ سب ان کی صفات ہے. مگر یہ 2 صفات کے لیے تعلمو جاننا واجب ہے، اللہ کے طرف سے حکم ہے، ہمیں جاننا واجب ہے. اس سے قبل کہ ہم عبادت اور آزمائش کو سمجھے کہ اللہ کل شیء قدیر ہے، کل شیء علم ہے، قادر ہے اور عالم ہے. صفات ثبوتیہ ہم جب بچپنے میں سیکھا تو یہ 2 صفتیں ہمیں سکھائی گئی تھی کہ اللہ قادر ہے، اللہ عالم ہے، علیم ہے، قادر ہے. کیوں؟ فرماتے آیت اللہ ناصر نقاشم انسان کی تربیت کے لیے صرف اللہ کی 2 صفت کافی، اللہ سے عشق کرنا، اللہ سے محبت کرنا، اللہ کی فرما برداری میں آ جانا، احسن عمل کرنا اللہ کے لیے، عبادت کرنا اللہ کے، سر تسلیم کرنا اللہ کے لیے. یہ 2 صفات کو انسان سمجھ چکا. دیکھو ہم نے کہا اللہ قادر ہے، اللہ عالم. اگر میری حاجت پوری نہیں ہوتی تو کیا وہ قدرت نہیں رکھتا میری حاجت پوری کرنے؟ تو مجھے صبر آئے گا. کلی شیء قدیر ہے، تو میری تو چھوٹی چھوٹی حاجت ہے، اللہ کے اکبر ہے، جو اللہ اکبر ہے، کلی شیء قدیر ہے، کلی شیء علیم ہے. تو میری حاجت کی پوری کر تو قدرت رکھتا ہے، یہ کیوں پوری نہیں کرتا؟ کیونکہ کلی شیء علیم ہے، اس کا علم رکھتا ہے کہ میرے لیے چیز فائدہ مند ہے کہ نقصان دہ ہے. تو قادر بھی ہے، عالم بھی ہے. فوراً صبر آ جاتے، مجھے اللہ سے عشق ہے، میرے لیے خیر ہی خیر چاہتا ہے، میری اچھائی چاہتے ہے، کیونکہ وہ علم رکھتا ہے. اور کیونکہ وہ ہر چیز میں قدرت رکھتا ہے تو ہماری حاجت ہے، ہماری بیماری دور کرنے کے لیے، ہمیں بیٹا چاہے تو بیٹا دینے کے لیے، بیٹی دینے کے لیے، جو ہماری حاجت ہے، گمراہ کو رائے حق پہ لانے کے لیے ہر چیز کی قدرت رکھتا ہے. مگر ہماری دعا نہیں سنتا ہے، جہاں ہماری کوئی کمی ہے، یا تو
کل علم ہے ان کا، وہ جانتا ہے کہ ہماری دعا کب قبول کرے. مزید وہ چاہتے ابھی بھی گر گرائے، توبہ استغفار زیادہ کرے. ہم نے غلطی کہاں کی، اس غلطی کی ازالے کے لیے کثرت سے توبہ استغفار، رات دن استغفار. علماء کہتے ہر روز کم سے کم 1000 مرتبہ استغفر اللہ واتوب الیہ. اگر اولاد کی تربیت میں نہ گڑبڑ کر دی، پھر کہا نہیں بلکہ 30,000 ڈیلی، 30,000 نہ کر سکے تو جتنا کر سکے، نہ کر سکے تو آخری میں کہا 1000 ایوری ڈے. 10 تسبیح اپنے کو واجب سمجھ. اور جس نے اولاد کی تربیت غلط کر دی ہے، اللہ میری اولاد راہ حق پہ آ جائے. میں نے تربیت میں نے گڑبڑ کر دی. وہ امام خمینی کا جملہ، سب سے بڑا نقصان اسلام کو ان مائوں نے، والدین نے پہنچا ہے جنہوں نے اولاد کی غلط تربیت کی. اسلام کو بہت بڑا نقصان آیا. اب اس کا ازالہ کرنے کے لیے جاننا کہ اللہ قدیر بھی ہے، علیم بھی ہے. میں تو اچھی چیز مانگتی ہوں، اللہ میرے سے غلطی ہو گئی تربیت میں، تو قادر بھی ہے، تو عالم بھی ہے، میرے بچے کو راہ راست لے کے آ. اللہ کے پہلے استغفار تو کرو. جتنی خرابی کر دی، بچے کو دے دیا، غلط تربیت دے دی، استغفار رات دن کرو. 30,000 رات دن میں استغفر اللہ واتوب الیہ. یا تو درود کے ذریعے، درود گناہ کی معافی ہے، درود میں توفیقات کا خزانہ ہے. تو توفیقات بڑھتی چلے جائیں گے. اولاد کے نام پہ ہم درود پڑھے، استغفار کرے. 30,000 نہیں تو جتنا ہو، کم سے کم 1000 ڈیلی. تو پھر اللہ اچانک جواب دے دے گا، بچہ راہ حق پہ آ جائے گا ہماری دعا سے، ہماری استغفار سے. کیونکہ اللہ قدرت رکھتا ہے. اللہ کے لیے کیا کوئی چیز کن فیکون کا مالک ہے. تو اسی طرح اللہ کی محبت پیدا ہوگی تو انسان عبادت بھی، بندگی بھی، سر تسلیم کم بھی خوشی سے کرے گا، عشق خدا سے کرے گا. جتنا عشق خدا ہوگا اتنا عشق دین ہوگا، جتنا عشق دین ہوگا اتنی پیروی ہوگی اس دین کی، فرما برداری ہوگی. تو پتہ چلا ہماری سب سے بڑی غلطی ہے معرفت خدا. کم سے کم یہ 2 صفات کو اچھی طرح دل و دماغ میں بٹھائے، انڈرسٹینڈ کرے، تدبر کرے، غور و فکر کرے کہ اللہ قادر، اللہ عالم. تو پھر کیوں میں ناراض ہو جاؤں اللہ سے؟ میں کیوں میری حاجت پوری نہیں ہوتی ہے؟ تو میں کیا مسئلہ کی کوئی مسئلہ ہوتی ہے؟ کیونکہ علم رکھتا ہے، کل شیء قدیر، قدرت رکھتا ہے ہر حاجت پوری کرنے کی. ویئر ایم آئی رانگ، میں میری غلطی کہاں ہے، میں استغفار کس طرح کروں، وغیرہ وغیرہ. یہ ہے. پتا چلا سورہ طلاق کی آپ تفسیر میں جائیں گے تو بہت مزہ آئے گا. اس کی کئی آیتوں کا حوالہ بھی دیتے آیت اللہ ناصر مکارم شوازی، اس آیت کو بھی ریفر کرو ساتھ کے لیے، وغیرہ وغیرہ. تو یہ تو بات ہو گئی کہ ہماری پہلی غلطی کو مقصد حیات ہے، یہ مقدمہ ہے، یہ پری ریکویزٹ آف عبادت اور احسن عمل میں تو ہمیں عمل کرنا ہے صرف خدا کے لیے. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. میری تمام قربانیاں، میری عبادتیں، میری نماز، میری حیات، میری زندگی سب اللہ کے لیے. یہ سب مقصد ہے، گول آف لائف ٹو بی اللہ. تو یہ کب، یہ سب مقصد حیات مگر مقدمات لتعلموا ان اللہ کل شیء قدیر وان اللہ قد احاط بكل شیء علما. سب کے مقدمہ ہے. تو عبادت میں دلچسپی، سر تسلیم کم کرنا تب ہے کہ اللہ کی معرفت حاصل ہوئی. تو آپ پتا چلا کہ سب سے بڑا مقصد حیات معرفت خدا، پھر اطاعت خدا. تو سب دیکھو پری ریکویزٹ ہے، مقدمات ہے، اصل ہے معرفت خدا. اچھا تو بھی ہو گئی. اب شادی کی بات کے لیے کون سی آیت کو اٹھا رہی ہوں میں؟ سورہ احزاب. این عاشورے کے دن نماز میں پڑھا جانے، بار بار میں یاد دلاتی ہوں. عاشورے کا دین افضل ترین دین ہے ہماری زندگی کو بدلنے کے لیے، ہماری زندگی کی اصلاح کرنے کے لیے، ہماری زندگی میں ہجرت کرنے کے لیے، برا اخلاق سے اچھے اخلاق تک ہجرت کرنے کے لیے. عاشورے کا دن، اس میں جو سورہ پڑھوانے کی عبادت کا حکم ہو، وہ ہمارے لیے بہت بڑی سعادت ہو سکتی ہے اگر ہم اس پہ عمل پیرا ہو جائیں. تو اس کی 28 اور 29 ورسز پہ ہم غور کرنا ہے. بظاہر اللہ کو اپنی ازواج سے خطاب ہے، تمہارے ازواج کو کہو. مگر علماء مفسرین نے قرآن، اب دیکھیں قیامت تک ایک اصول اللہ نے بتا دیا، کیونکہ قرآن قیامت تک کے لیے ہے.
یہ آیت خالی نبی کی ازواج کے لیے اس زمانے کے لیے نہیں ہے، قرآن قیامت تک کے لیے تو ہر آیت میں دیکھنا ہے کہ ہمارے لیے کیا میسج ہے، اللہ ہمیں کیا واٹس ایپ کرتا ہے، کیا میسج اللہ ہم نے تو 28 آیت میں اللہ کہہ رہا ہے یا ایھا النبی، اے میرا نبی، کل ازواجک، تیری ازواج جو ہے شریک حیات ہے تیری، جتنی 7 8 9 جو ہے تیری شریک حیات ہے، یا نبی کل ازواجک ان کنتن تريدن اللہ ان تريدن الحیات الدنیا وزینتها، اگر یہ رسول ان کو کہہ دیجئے ان کنتن تريدن الحیات الدنیا وزینتها، اگر ان کو ازواج سے کہہ دیجئے ان کو دنیا اور دنیا کی زینت چاہیے، دنیا کی آرائش چاہیے، دنیا کے ٹھاٹ ماٹ چاہیے، دنیا کو ایک تفریح سمجھ لینا، مزے کی زندگی سمجھ لینا، ٹھاٹ ماٹ، جاؤ حشمت، سب اس میں آ جاتا ہے۔ اے میرا حبیب یا نبی، اے ہمارا نبی، کل ازواجک ان کنتن تريدن الحیات الدنیا وزینتها فتعلینا امتکن سراحا جمیلا، آؤ ان کو بلاؤ، ان کو بولو تو تمہارے ساتھ گزارا نہیں ہو سکے گا، ان کو ہدیہ دے دو اچھی طرح اور جمیل انداز، جمیل انداز میں خوبصورتی کے ساتھ ان سے رخصت ہو جاؤ، ان کو رخصت کرنا پڑے گا۔ اگر وہ دنیا اور دنیا کی آرائش اور دنیا کے ٹھاٹ ماٹ چاہتی ہے تو رسول کے ساتھ گزارا کرنا ممکن نہیں ہے۔ فتعلینا امتکن وسرحکن سراحا جمیلا۔ پھر 29 آیت واضح کرتے دوسری بات، مگر کہہ دو ان ازواج کو، دوسرا پوائنٹ کیا کہہ دو، وَإِن كُنتُنَّ تُرِيدْنَ اللَّهَ إِن كُنتُنَّ تُرِيدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَدَارَ الْآخِرَةِ، ہاں مگر ان کو یہ بھی کہہ دو ان کنتن تريدن اللہ، اللہ چاہتا ہے، وَرَسُولَهُ وَدَارَ الْآخِرَةِ، ان کو اللہ چاہیے، ان کو رسول چاہیے، ان کو آخرت کا گھر چاہیے۔ فَإِنَّ اللَّهَ أَعْطَى الْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا، یہ محسنات ہے، یہ گڈ ڈوئرس ہے، یہ نیکوکار ہے، جنہوں نے اللہ کو چن لیا، رسول کو چنا، دار الآخرہ، آخرت کو گھر کو چن لیا، ایبوڈ آف دی ایرا، جہاں پرماننٹ رہنا ہے، ہم فیہا خالدون۔ اگر ان نے ان کو چنا ہے تو فَإِنَّ اللَّهَ، تو بے شک بے تحقیق اللہ جو ہے، اعد للمحسنات، یہ لوگ محسنات ہیں، من کن اجرا عظیما، ان کے لیے اجر عظیم ہے، خود اللہ کے دے عظیم اجر، تو کتنا بڑا اجر ہوگا، اجر عظیم ہے ان کے لیے۔ تو پتا چلا کہ یہ آیت قیامت تک ہمیں کہہ رہے کہ تم ہدف زندگی بناؤ، تو پھر تم شریک حیات میں اس طرح چن لیں گے۔ تمہیں دنیا اور دنیا کی ٹھاٹ ماٹ چاہیے کہ تمہیں آخرت، اللہ رسول، اور آخرت جہاں رسول ہے وہاں اہل بیت شامل ہے، تمہیں شہزادی چاہیے، امام زمانہ چاہیے، دار الآخرت چاہیے، تو تمہیں قربانیاں دینی پڑے گی، تم محسنات ہو، تم گڈ ڈوئرس ہو، تم نیکوکار میں ہو، اور تمہارا اجر عظیم ہوگا، اللہ نے تمہارے مہیا کر رکھا ہے، بہت بڑا اجر مہیا کر کے رکھا ہے، من کنہ، تمہارے میں سے۔ دیکھا، ایک ہدف بنانا ہوتا ہے، شادی انسان کی ٹرننگ پوائنٹ ان لائف، تو شادی سے پہلے کہ شادی کیوں میں کر رہی ہوں، ہدف کیا ہے؟ کیا لذت تو حاصل کرنے کے لیے شادی ہے؟ کیا کہ کمپنی چاہے شریک ہے، یا کہ معاشرہ کے عمر گزر کے لوگ باتیں کریں گے، والدین کو ٹینشن ہو رہا ہے تو بس شادی کر لو، والدین کو ٹینشن ہے، ان کا ٹینشن ختم کرو۔ معاشرے میں کہتے ابھی تک اس کی کیوں شادی نہیں ہوئی ہے، چلو کر دو، معاشرے کو خوش کرنے کے لیے یا ان کی زبان بند کرنے کے لیے۔ کیا یہ ہو سکتا ہے یہ ہدف؟ کیونکہ شادی کا نتیجہ بھی ایسا ہوگا۔ ہدف ہو اللہ، رسول، اہل بیت، آخرت، تب سب کچھ فوائد ملے گا۔ وہاں سے ہدف جب تک نہیں بنائے زندگی میں، ہماری اہم ترین آیت ہے عین سورہ احزاب کہ ہدف بنائے، مگر پہلے اب بات کریں کہ آیت کا کب نزول ہے، تم سب جانتے ہو کامن آیت ہے، پھر بھی ریویژن ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ تمہیں یہ جاننا ہے ہمیں کہ آیت کا شان نزول کب ہوا۔ جب چند جنگیں ہونے کے بعد، چند جہاد ہونے کے بعد، جنگ ہونے کے بعد مال غنیمت کثرت سے آنا شروع ہو گئے، مسلمانوں کی جیت ہوتی رہی اور مال غنیمت بہت کثرت سے آنا شروع ہو گئے چند جنگوں کے بعد۔
या अज़वाज रसूल को पता चला कि माल गनीमत इतना ज्यादा आ रहा है, तो उन्होंने फरमाइश शुरू कर दी। देखो औरतों, शौहर के पास भी फरमाइश करती रहती है। ये औरतों ने रसूल से फरमाइश शुरू कर दी। किसी एक ने कहा मुझे कनीज चाहिए, माले गनीमत में से मुझे कनीज चाहिए। किसी ने कहा मुझे एक अच्छा सा वो खैबरी कारपेट चाहिए। किसी ने कहा मुझे वो खास उम्दा लिबास चाहिए। हर एक ने अपनी अपनी ख्वाहिशात बयान करना, मुझे वो चाहिए, मुझे वो चाहिए। रसूल ने सबकी बात सुनी, किसी की हाजत पूरी नहीं की, क्योंकि रसूल इस तरह फरमाइश औरतों की पूरी करते जो कार्य नबूवत को हैंडल करना है। अभी भी मुसलमानों की गरीबी चल रही है, अहले सूफा में रह रहे हैं, और औरत की ख्वाहिश शुरू हो जाए, फरमाइश ये चाहिए वो चाहिए, माले गनीमत में से। रसूल हाकिम है, दे सकते, उनका हक है, हाकिम है, दुनिया के एतबार से भी हाकिम है, दीन एतबार से भी हाकिम है। मगर नहीं, अल्लाह के रसूल ने किसी की फरमाइश रसूल खामोश हो गए। उसके बाद ये आयत नाजिल हुई। ये आयत का नुज़ूल हुआ, शान नुज़ूल, ए मेरा हबीब, ए मेरा नबी, मेरा नबी। अज़वाज के थे उनको दुनिया की ठाठ मार चाहिए कि अल्लाह रसूल आखिरत की जिंदगी चाहिए। फैसला कर दे, उनको फैसला कर दे। अगर दुनिया की जिंदगी पसंद कर लिया है तो उनको हदिया दे दे और जमील अंदाज उनको रुखसत कर दे। अगर आखिरत के उन्होंने चुने अल्लाह रसूल आखिरत के, तो वो मुहसिनात है और उनके लिए अजर अजीम है। देखा तो पता ये चला। और क्योंकि ये उम्मुल मोमिनीन 6 आयत में अल्लाह ने कह दिया कि तमाम अज़वाज रसूल उम्मुल मोमिनीन मोमिनात, तमाम मोमिनीन मोमिनात की माँ है। तो माँ तो एक मॉडल होती है रसूल के घराने की, औरत तो भी मॉडल पूरी उम्मत के लिए। वो अगर उम्मत की ये हो कि ऐसी ख्वाहिश करे तो फिर उम्मत को कैसे गाइड करेंगे कि फरमाइश नहीं होनी चाहिए, सादी जिंदगी गुजारना चाहे अगर रसूल के अज़वाज में आना है, ज़ौजा में आना है। तो ये बहुत बड़ा दर्स है यहाँ कि हमें शादीशुदा जिंदगी में भी जितनी सादगी होगी इतनी खुशी की जिंदगी होगी। आप देखो मियाँ कमाता है कमाते कमाते घर वालों को टाइम नहीं देता, पैसा दे देता है, उसमें कौन सी खुशी है। दूसरा है कम कमाता है मगर घर वालों को टाइम देता है। तो ये खुशी हकीकी के टाइम देता है, सब मिलके मोहब्बत है, साथ में कहीं जा रहे हैं, साथ में खाते पीते हैं, मोहब्बत की बातें करते हैं। कम कमाता है, सब चीजें मिलती है, मगर अहम तरीन चीज ये है आज की दुनिया लोग क्या देखने जाते हैं, ये क्या डिग्री हासिल की, माल। पहला देखो उसकी डिग्री क्या है, माल क्या। मुझे तो वेस्ट में जाना है, वेस्ट का मुझे प्रपोज, ब्रिटिश पासपोर्ट हो, यूएस पासपोर्ट हो, कैनेडियन पासपोर्ट हो, मुझे शादी वहां करनी। अल्लाहु अकबर। देखो मयार है शादी। जिसने दुनिया और दुनिया की ठाठ माठ को चुन लिया है, तो आप सोचिए कि वो लोग ये देखेंगे माल कितना है। लड़का भी लड़की को देखे कौन सी डिग्री कम करिए तो मुझे मदद करे कमाने। और ऐसे मर्दों को शर्म हया भी नहीं, औरतों की कमाई पे डिपेंड करना चाहते हैं कि वो भी आके मेरी मदद करे, कौन सी डिग्री हासिल करे, कितना कमाने वाली है, मेरी कितनी मदद करेंगी। फिर जिस समय वेर एंड टेयर हो, घर तबाह बर्बाद हो, औलाद की तरबियत में गड़बड़ आ जाए, न खानदान को टाइम, न सिले रहम, न कौम की खिदमत, बस कमाओ कमाओ रात दिन। तो फिर रसूल की हदीस हमारे सामने आ गई, जो माल की वजह से, डिग्री आ गई, माल की वजह से शादी करता है तो अल्लाह उनको उनके हवाले छोड़ देता है, उनके हवाले छोड़ देता है। यानी अल्लाह की रहमत की निगाह हट जाती है उनसे, अल्लाह छोड़ देता है उनका, तू तेरी खुद की जिंदगी तुम गुजार, मेरी रहमत की निगाह तुझे नहीं मिली। जो माल की वजह से शादी, जो खूबसूरती की वजह से शादी की, क्या ये लड़का हैंडसम है या तो ये लड़की बहुत खूबसूरत है, दुबली पतली माशाल्लाह खूबसूरत है, इसलिए शादी की, तो अल्लाह के रसूल फरमाता है कि उसमें ही काबिले नफरत चीजों का मुशाहिदा करेगा। कौन के रसूल? काबिले नफरत चीजों का मुशाहिदा करेगा जिसने खूबसूरती या माल के लिए शादी करता है। और बल्कि रसूल ने तीसरी हदीस सुन, बच्चों गट्टर में उगने वाली सब्जी से, लोग हैरान हो गए, गट्टर में उगने वाली सब्जी से अपने आप को बचाओ। या रसूल का मतलब खूबसूरत औरत मगर बुरे खानदान में परवरिश पाई, खानदान बुरा है, बद खानदान में परवरिश पाई, खूबसूरत औरत
جو بد خاندان میں پرورش پائے، اس کا مطلب گٹر میں اگنے والی سبزیاں سے بچو، اپنے ایسی عورتوں سے بچاؤ اپنے کو۔ آج لڑکا کیا کہتا ہے، مجھے خوبصورتی چاہیے، ڈگری چاہیے، نماز پڑھتی ہو نہ پڑھتی ہو، خوش اخلاق ہو، پھر طلاقیں ہوتی ہے، تو پتہ یہ چلا کہ ایک ہدف ہونا چاہیے کہ ہمیں اولاد کی شادی میں ہمیں آخرت، اللہ، رسول، اہل بیت چاہیے، تو دنیا تو خود مل جائیں گی۔ پھر رسول کی چوتھی حدیث آ گئی، انسان جب دینداری اخلاق سے شادی کرتا ہے تو اس کو اللہ مال بھی دے گا، اللہ اس کو حسن جمال بھی دے گا، خوبصورتی بھی دے گا، آٹومیٹکلی اس کو ملے گا۔ کبھی کئی لڑکیوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ شادی سے پہلے ذرا بھی خوبصورت نہیں تھی مگر دیندار تھی، شوہر نے شادی کے بعد ایک دم سے خوبصورت آ گئی، شادی کے بعد خوبصورت آ گئی، یہ اللہ وعدہ دے رہا ہے، حدیث رسول۔ تو پتہ یہ چلا کہ جس نے دینداری کے لیے شادی کی تو اللہ اس کو مال بھی دے گا، اس کو خوبصورتی بھی دے گا۔ یا تو ایسے بھی خوبصورتی دیکھنا مستحبات میں، مگر بے شرط کہ پہلے دینداری کو دیکھا، دینداری کو دیکھنے کے بعد پھر خوبصورتی بھی دیکھا، ایجوکیشن کو پھر دیکھا تو بہت صحیح ہے، تو بہت صحیح ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ ہمیں پہلے ہدف بنائے، دنیا چاہے کہ آخر۔ آج کے کئی بچوں صرف دنیا چاہیے، خوبصورت ہو، دبلی ہو، اور یہ ڈگری اچھی لی ہو، گھر کا کام جانے نہ جانے، باہر سے کھانا ہو تو کوئی حرج نہیں، بچے کی تربیت کریں گی نہیں کریں گی، کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، خوبصورت ہو، ڈگری ہو، یہ دنیا کا ٹھاٹ ماٹ چاہیے۔ ایک ہوتا ہے اب سورہ نور جو قرآن کا 24واں سورہ ہے، ان کی آیت 26ویں آیت ہے، ان کی 26ویں آیت کیا کہتے ہیں اللہ؟ الخبیثات للخبیثین، خبیث عورت خبیث مرد کے لیے ہے، الخبیثات للخبیثین، خبیث مرد خبیث عورت، خبیث مرد کے لیے، پہلے عورت سے شروع کیا، پھر والخبیثون للخبیثات، اور خبیث مردوں جو ہے خبیث عورت کے لیے ہوتا ہے، پھر خبیث عورت خبیث مرد کے لیے، خبیث مرد خبیث عورت، الطیبات للطیبین، پاک و پاکیزہ عورت پاکیزہ مرد کے لیے، والطیبون للطیبات، سورہ نور، نورانی آئے سورہ نور میں، پاک و پاکیزہ مرد پاک و پاکیزہ عورت کے لیے ہوتا ہے، ان سے تعلق رکھتا ہے، ان سے شادی کرتا ہے۔ ہاں کچھ پرابلمز ہوتا ہے کہ ہم نے کیا بعد میں گڑبڑ ہو گئی، یہ تو اب دیکھو رسول اللہ نے 2 ایسی شادیاں کی، خبیثات سے کیا، طیب ترین، ہائیسٹ گریڈ آف طیبات، طیبون، اور شادی کی خبیثات، کیوں؟ اسلام کی مدد کے لیے، یہ اسلام کی ایک مدد کے لیے ایک فلسفی تھا، وہ آپ سنتے ہو مجلسوں میں۔ حضرت نوح کی زوجہ، حضرت لوط کی زوجہ، سورہ تحریم میں اتنا عظیم طیب و طاہر شوہر، اولو العزم نوح، رسول حضرت لوط، اور خبیث خیانت کی، خبیثات تھی دونوں کی زوجہ۔ اس لیے ہسٹری میں بھی دوسرے انبیاء کے لیے، حضرت ہود کے لیے طیب تھا، خبیثات تھی، عورت خبیث نکلی، وہ پاک و پاکیزہ نبی تھے۔ امام حسن کو دیکھو کیسے معصوم عصمت اکبر پنجتن میں موجود امام، اور دیکھو زہر کس نے دیا؟ 9ویں امام کو کس نے زہر دیا؟ تو خبیثات سے شادی ہوئی۔ اس میں کوئی مصلحت ہوتی ہے جن کو پہلے سے پتا ہوتا کہ یہ کیا ہونے والا ہے، مگر اسلام کے مصلحت میں ان کو کرنی پڑتی ہے۔ اسی طرح عام مومن بھی اچھی طرح تحقیق کی مگر بے دین نکل آیا، بے دین جو اللہ کو نہیں سمجھتا، جو اللہ کی نماز نہیں پڑھتا، جو اللہ، تو بیوی کو کیسے جانے گا؟ جو عورت نماز کی توجہ نہیں دیتے تو وہ شوہر کا حق کیسے رکھیں گے؟ تو دیکھنا چاہیے کہ ظاہری عبادت بھی ہو، اور تلاش کرنا چاہیے جہاں آفس میں کام کرتا ہے، دوستوں کے درمیان پوچھنا چاہیے کہ واجب ہے، صحیح بتائے ان کے اکیلے ماں باپ کو، بس کسی کو نہیں، تو غیبت ہو جائے گی۔ جو ان کے رشتہ بھیجنا ہے، جو رشتہ آیا ہے، بس ان کے ساتھ میں کام کرنے والے، کاروبار میں نوکری ساتھ میں کرنے والے، دوستوں سے بہت جلدی پہچانا جاتا ہے۔ تو تحقیق کرنی چاہیے، اٹھنا بیٹھنا غسالہ ہے،
بہت غصہ والا ہے, شارٹ ٹیمپر ہے, انانیت کا مسئلہ ہے, عورتوں کو کمتر سمجھتا ہے ہم لوگ بڑھتا رہے جو پرانے زمانے میں تھا, عورت کو کمتر سمجھ کے تو ان پہ غصہ کرنا, یہ کرنا. تو یہ پتہ اس طرح تلاش کرنی پڑتی ہے. تو طیب کے ساتھ شادی کرے, خبیث سے. ابو لہب نے انہیں جمیلہ سے, سورہ لہب, دونوں خبیثات و خبیثون, دونوں خبیث, قرآن میں سب کا ذکر ہے. اور طیب ترین جس کی کوئی مثال نہیں, مولا علی اور بی بی فاطمہ, بی بی خدیجہ رسول خدا. تو اسی طرح کئی اماموں کی ازواج پاکوں پاکیزہ تھی جن کے نسل سے امام پیدا ہوئے, معصوم امام. مگر اماموں بھی نے ایسے زوجہ سے شادی کی جن کو ان کو بھی تکلیف پہنچی ہے, مصلحت تھی, اللہ کی مصلحت. تو پتہ یہ چلا, ان سب باتوں سے آج پتہ یہ چلا کہ ہمیں انتخاب بہت احتیاط سے کرنا ہے. شادی جلدی کر لینی, کیونکہ شادی جو ہے روحانیت کے ساتھ نسبت رکھتی ہے. شادی کو روحانیت, اسپرچولیٹی ہے. کتنی حدیث ہے, شادی کیا تو آدھا ایمان بچ گیا, شادی کیا تو آدھا تقوی حاصل ہو گیا, کیونکہ برے خیالات, نامحرم سے دوری وغیرہ وغیرہ, شرم و حیا, کتنی چیز بڑھ جاتی ہے. آدھا ایمان کا, آدھا تقوی کا. اور نوجوان نے شادی کی تو 2/3 ایمان کو بچا لیا, 2/3 تقوی کو بچا لیا. وہ جتنا ینگ شادی کیا, 2/3 سب اسپرچولیٹی. 2 رکعت شادی شدہ پڑھتا ہے, غیر شادی شدہ 70 رکعت برابر. وہ 70 رکعت پڑھتا ہے, وہ صرف 2 رکعت پڑھتا ہے شادی شدہ. وہ دونوں افضل, بلکہ افضل کہا. بلکہ امام صادق نے کہا جو 2 رکعت نماز شادی شدہ کی, غیر شادی شدہ کی, پوری رات شبیداری کی نے, دن میں روزہ رکھا, اس سے بھی افضل یا اس سے برابر. پوری رات شبیداری, دن میں روزہ رکھا, وہ 2 رکعت پڑھا شادی شدہ. یہ ساری باتیں کیا بتاتی ہے کہ شادی سے نسبت اسپرچولیٹی ہے, روحانیت ہے. تو ہدف بنائے اسپرچولیٹی, کیونکہ اللہ میاں بیوی کنیکٹڈ ہے, ٹرائنگولر ریلیشن شپ. اللہ یہ مودت ڈالتا ہے, اللہ رحمت ڈالتا ہے دونوں کے درمیان, اللہ کے ساتھ رابطہ رہے. تو اسپرچولیٹی ہے شادی روحانی ہے. اس سے اچھی نسل پائیں گے. اگر طیبین طیبات سے شادی کی تو اچھی نسل ہوگی جو اسلام کو کام آ جائے گی, جو قوم کو خدمت خلق میں کام آ جائے گی. پاک اولاد پیدا ہو جائے, جو ہمیں امام زمانوں کو سپرد کر سکے. تو آپ نے دیکھا کہ یہ اسپرچولیٹی ہے, روحانیت ہے شادی. اصل دنیاوی چیز آٹومیٹیکلی مل جائے, بات بار بار ہوتی ہے. دنیا کی مثال سایہ کی مانی, سایہ کے پیچھے جاؤ تو سایہ دور ہوتا ہے, اس کو منہ موڑو دنیا پیچھے آتی ہے. تو دنیا بہت ایک حقیر سی چیز ہے. تو اگر ہم نے ہدف اللہ, رسول, اہل بیت اور آخرت کو رکھا تو ہم یہ نہیں دیکھیں گے خوبصورت ہے کہ نہیں. خوبصورت آج کل کینسر کے مریض ہو گئے, خوبصورت چلے گئے, بال چلا گیا, خوبصورت چلے گئے. خوبصورتی کا کیا بھروسہ, آج کل نہیں. اتنی دبلی پڑتی تھی, ایک بچہ پیدا کیا موٹی ہو گئی, دبلی چاہے, ایک بچہ پیدا کیا ایسی بڑی موٹی ہو گئی. کہاں گئی تمہاری دبلی, تمہیں دبلی چاہیے تھی نا. تو پتہ یہ چلا کہ یہ چیزیں نہیں پرماننٹ رہنے والی نہیں, کب چلے جائے. پرماننٹ لینے والی دیندار, خوش اخلاق, اس سے انسان شادی کرتا ہے. معیار کیا ہونا چاہیے, تو ہدف بنائے دنیا کی ٹھاٹ مار چاہیے کہ آخرت چاہیے, اللہ رسول اہل بیت چاہیے. یہ محسنات ہے. تو نہ ڈگری کی شادی کرے, نہ ڈگری سے شادی کرے. شہزادی خدیجہ طاہرہ نے اس سے شادی کی, معاشرے کے اعتبار سے غریب یتیم, اللہ کا محبوب ترین سے شادی کی. معاشرہ بائیکاٹ کر دیا, کسی کی پرواہ نہ کرے. تو یہ سارے نمونہ ہے نمل. اور شادی کا اہم مقصد ہے کیا ہے, ایک تو لتسکنوا الیہ, گھر کو سکون کا گہوارہ بنانا. اولاد, کیونکہ ماں پہ زیادہ ڈیپینڈ کیوں ہے کہ 9 مہینہ پیٹ میں وہ رکھتے, ان کی اثرات زیادہ آتا ہے. دودھ وہ پلاتی ہے, اس کے ساتھ اٹیچ ہے. ماں کے پیر کے تلے جنت ہے, ان کی گود درسگاہ ہے, نبوت اور امامت کا کام کرتی ہے. تو وہ اپنی ذمہ داری میں کوتاہی نہ کرے اس دنیا کی غلط محبت میں,
اس دنیا کی غلط محبت میں بہت پچھتانا پڑے گا. تو اہم ترین چیز ہے اولاد کی تربیت. تو ہمارے خوش اخلاق ہمارے میں ہوں گے تب. سمجھا حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے اسماعیل کو طلاق دینے کو کہہ دیا. کیوں؟ قناعت نہیں تھا, کنٹینٹمنٹ نہیں تھا. قناعت اس ماں میں نہیں ہے تو بچوں میں بھی نہیں ہے. مٹیریلسٹک بنا, یہ تحفہ لے دو, یہ گیمز لے دو, ہر وقت بچے کو لے دے دو, یہ بائسکل لے دو, یہ اسکوٹر لے دو, ہر وقت لے دو. یہ مٹیریلزم, یہ مٹیریلسٹک ہو جائیں گے. یہ کوئی تربیت, غلط تربیت ہے. یہ غلط رحم ہے, غلط دیا ہے, یہ محبت نہیں ہے. یہ تربیت میں گڑبڑ ہوئی ہے. ایسے لڑکے شادی پھر کرتے, لڑکیاں ایسی شادیاں کرتی ہے تو سیٹسفائی نہیں ہوتی ہے, قناعت نہیں ہوتا ہے, کانٹیکٹ میں نہیں ہوتا ہے, ہر چیز میں کمی نظر آتی ہوں. غلط تربیت. تو کفو ہونا چاہیے, کافے واو, کفو. کفو دیکھنا چاہیے کہ دونوں کا ایجوکیشن دیکھنا چاہیے, کمپیٹیبلٹی ہو, ہم آہنگی ہو, ہم آہنگی, کمپیٹیبلٹی ہو. ایسا نہ ہو کہ لڑکی نے میٹرک کیے اور لڑکا نے بھی ایچ ڈی ماسٹرز کر دیا, اور وائس ورسا, لڑکی نے ماسٹر پی ایچ ڈی کر لیا اور لڑکا نے میٹرک کیا ہے, انٹرنیٹ بالکل فارم 5 فارم 6 تک کیا. تو یہ بھی پرابلم ہو جائے. عمر میں بہت زیادہ فرق نہ ہو, 6 سال تک اوکے, کیونکہ 9 سال سے لڑکی بالغ ہوتی ہے, 15 سال سے لڑکا بالغ ہوتا ہے. 6 5 4 اس سے زیادہ بہت عمر میں فرق نہیں ہونا چاہیے آج کے خاص زمانے میں. پرانے میں تو سب چل جاتا تھا. تو ایجوکیشن دیکھا جائے, عمر دیکھا جائے, دینداری دیکھا جائے, سب یہ چیزیں دیکھنی پڑے گی تحقیق کے ذریعے, دوستوں کے ذریعے, جہاں کام کرتا ہے وہاں سے محنت کریں. شادی جلدی کرو مگر انتخاب میں ٹائم لو, یہ سب سے بڑی ہماری ذمہ داری. اور جو ذہنی مریض ہے, وسوسہ ہو, شک کی بیماری ہو, گھر کے پیچھے پاگل ہو, گھر کی صفائی کے حد سے زیادہ, تو وہ گھر میں سکون نہیں لا سکتی, گھر کی صفائی میں ڈوب گئی ہے اتنا زیادہ. تو یہ وسوس عورت مانی جائیں گی. شک والی, شک ہو, نجیس پاک کا شک, یہ نجیس, تو غسل جنابت بھی گھنٹہ بیٹھے گی باتھ روم میں, کیا کہاں شادی چلے گی. تو یہ بھی تلاش کرنا چاہیے کہ وسوسہ کی بیماری نہ ہو, شک کی مزاج نہ ہو. یہ طلاق ہو کے رہتی ہے, طلاق ہو کے رہتی ہے. ابھی دیکھو قرآن نے سورہ احزاب میں, اگین سورہ احزاب, عاشورے کے دن زید اور زینب کی بات کر رہا ہے. دونوں بہترین تھے مگر طلاق ہوئی. رسول نے خود زید کی ایڈاپٹیڈ سن کی خود نے تربیت کی, خود رسول نے تربیت کی, اعلیٰ اخلاق. زینب رسول کی کزن تھی, اس کا بھی اخلاق بہت اچھے تھے, دونوں دیندار تھے مگر طلاق کیوں ہوئی؟ دونوں کے اخلاق میں فرق تھا, اخلاق کے معیار میں فرق تھا. تو اخلاق کے اعتبار سے بہت بڑا ڈفرنس ہو گیا, حالانکہ دونوں اپنی اپنی جگہ اخلاق والے تھے. تو رسول نے بہت سمجھایا مگر آخر نہیں ہو سکا تو طلاق ہو گئی. پھر رسول نے زینب سے شادی کی, کیونکہ رسول نے یہ شادی کروائی, اللہ کا حکم آیا کہ زینب سے شادی کر. کیوں؟ تاکہ وہ منہ سے منہ بنایا بیٹا کو, اس کی بہو کو بھی بہو محرم سمجھتے تھے, زینب کو محرم سمجھتے تھے, کیونکہ ایڈاپٹیڈ سن سے شادی کی نا. تو رسول نے کیسے شادی کی؟ ان کے بیٹے, تو یہ بیٹا بنایا گیا تھا, بیٹا سچا سگا بیٹا نہیں تھا. سگا بیٹے کی وائف بہو وہ محرم ہوتی ہے. تو یہ چیز بھی ختم کرنا تھا, اللہ کا حکم تھا کہ یہ چیز بھی ختم کرنا ہے کہ جو منہ بولا بیٹے کو بھی حقیقی بیٹا سمجھتے تھے. کہ پردہ بردہ کچھ نہیں ہوتا تھا, پتا چلے نہیں پردہ کرنا پڑے گا, وہ محرم کو نہ محرم کو. وہاں دیکھو کبھی یہ ایکسپشنل ہوتا ہے, کبھی آپ نے سنا زلفا اور جبیر, جوبیر الگ الگ پروننسیشن ہے, جوبیر. خوبصورت ترین تھی زلفا, وہ بدصورت تھا کمپلیٹ. جوبر کمپلیٹلی بدصورت تھا. وہ خود مالدار ترین تھی, وہ غریب شخص تھا, بالکل غریب. وہ بہت بلند خاندان کی تھی زلفا, اس کا خاندان نامعلوم تھا, رسول نے شادی کروائی. کیوں؟ دینداری اور خوش اخلاق اور ایمان کفو تھا, دونوں کا ایمان, دونوں کا اخلاق, اور ظاہری عبادت باطنی عبادت, وہ معیار تھا. ہیپی کپل رہی بہت. جو بھائی کا انتقال ہوا تو ان کے لیے اتنے رشتے جاری ہو گئے کہ رسول کی
रसूल ने शादी की थी, ऐसी खूबसूरत औरत ने कैसे कबूल की? इतने सारे रिश्ते आने शुरू हो गए। तो पता ये चला कि कुछ एक्सेप्शनल केसेस नजर आता है शरीयत, मगर हमने क्या क्या देखना चाहिए हमें ये बताया गया। तो कफू बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस तरह हम देखेंगे, और माल और खूबसूरती को नहीं देखना चाहिए। पहले दीनदारी को, खुश अखलाक को देख लिया, फिर कोई बात नहीं, फिर हम खूबसूरत और माल को भी देख सकते हैं, डिग्री को भी देख सकते हैं, प्रोवाइडेड वो हमारा हदफ न हो, वो बाद वाला हदफ हो। क्योंकि पहले शादी में देखो, जैसे नमाज की बुनियादी शर्त है वुजू, बुनियादी शरत है वुजू, और कमाल शरत है खुजू खुशू हुजूर कल, कमाल शरत, नमाज की कमाल शरत। तो कमाल में हम कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे अगर उसमें कमाल नहीं है, लड़के में या लड़की में कमाल नहीं है, मगर बुनियादी सिफात है। जैसे नमाज के लिए वुजू वाजिब है, इसी तरह बुनियादी सिफात होना वाजिब है। हलाल रिस्क कमाता हो, तकलीफ करता हो, खून देता हो, नमाजी हो, गुस्से वाला न हो, चिकना चिल्लाना न हो, गैर इंसाफ न हो, दोस्तों में पूरा जिंदगी गुजारने वाला हो, तो तैयार है बदलने को अपने आप को, सारी बातें तय हो जाए। तो ये बेसिक थिंग्स है। और फिर खुश अखलाक में ज्यादा सखी तरीन हो, सिर्फ कंजूस न हो, कंजूस से शादी नहीं हो सकती, मकरू है, शदीद मकरू है, मगर सखी तरीन हो, कम से सखी हो, भले कमाल सिफत न हो मगर बुनियादी सिफात हो। तो ये चंद बातें की बताना था कि किससे हमें तहकीक बहुत अहमियत है, और शादी जितनी कम उम्र में करोगे इतना तकवा ईमान बढ़ता चला जाएगा, इतनी अच्छी नस्ल मिलेंगी, खुद ब खुद ग्रो होते चले जाएंगे, जिम्मेदारी के साथ ग्रो होते हैं। जैसे क्योंकि पहले अकेले रहते तो सेल्फिश होते, खुद गर्जी होते, शादी के बाद कितनी जिम्मेदारी आ गई, तो खुद ब खुद जिम्मेदारियां के साथ वो लोग खुश अखलाक भी होते, दीनदार भी होते, जिम्मेदारी का एहसास होते, लाउबाली नहीं होते, ये सारी चीजें। इसीलिए कहते शादी को देर मत करो, तो आदत हो जाएंगे अकेला अकेला रहने में, फिर जिम्मेदारियों को निभाना मुश्किल हो जाती। तो ये थोड़ी सी बातें, फिर इंशाल्लाह कोई सवाल आते होंगे तो आप चैट बॉक्स में डाल देना। अभी हम फिक्र शुरू करते हैं, ठीक है ना? आपके सवाल जवाबे, मगर मुझे दरख्वास्त की गई हर रोज को एक टॉपिक बताओ, क्योंकि बहुत नए लोगों दाखिल ज्वाइन हुए इसमें, तो हर रोज को एक टॉपिक डालो ताकि ये टॉपिक हर वक्त होती रहे। हम सवाल शुरू करते हैं। इस सवाल एक आया है अल्कोहल का, बार बार ये सवाल आता है, तो इसमें से मैं एक टॉपिक बना लेती हूँ कि अल्कोहल क्यों दवाओं में क्यों जायज हूँ, तो हमेशा के लिए आपको ये मसला समझ में आ जाए। देखो, अल्कोहल दो किस्म के हैं, एक है अल्कोहल सनती, एक है अल्कोहल तिब्बती। अल्कोहल सनती जो है इंडस्ट्रियल अल्कोहल है, इंडस्ट्रियल अल्कोहल। अल्कोहल तिब्बती वो मेडिकल अल्कोहल, मेडिसिन में हो। मेडिसिन का तो कोई मसला ही नहीं है, मेडिसिन में अगर हो, अगर सिरप में हो, चाहे जितना ज्यादा भी हो, एज लॉन्ग एज उसको सिरप कहा जाए, एज लॉन्ग इसको दवा कहा जाए, तो सब पाक हो, पाकीज़ा पाक है। उसको कोई जितने परसेंटेज हो, ज्यादा भी हो, अल्कोहल के असरात भी नजर आए, इस्तेलाक भी न मिक्स भी न हुआ हो, असरात भी, तब भी पाको पाकीज़ा हलाल है, एज लॉन्ग एज उनको सिरप कहा जाए, एज लॉन्ग एज उनको दवा कहा जाए। तो अल्कोहल तिब की तो मसला ही नहीं। और इसी तरह अप्लाई परफ्यूम में जितना परसेंटेज अल्कोहल हो, क्योंकि अल्कोहल पाक है मगर हराम है। ये तहकीक आयतुल्लाह खुई के जमाने से हुई, इससे पहले हमारे महाराजे ने उनकी तहकीक अल्कोहल को नजीस करा दिया था। बाद में तहकीक हुई कि अल्कोहल पाक है मगर हराम है, पी नहीं सकते हैं मगर पाक है। तो जितना अल्कोहल परफ्यूम में हो कोई मसला नहीं होगा, क्योंकि पाक है। कपड़े में अप्लाई करो, बॉडी में अप्लाई करो, नमाज की चादर में, रोजे में जाके, हरमों में जाके, जरी पे अप्लाई करो, पूरा सवाब मिलेगा परफ्यूम का, इत्तर का सेम, क्योंकि वो अल्कोहल पाक है, क्योंकि अप्लाई कर रहे बाहर से एप्लीकेशन। और दवाओं में कोई मसला। अब मसला है सनती अल्कोहल। अल्कोहल जो ये वाला अल्कोहल है वो इंडस्ट्रियल अल्कोहल, इसमें शराइतें हैं। अगर थोड़ा परसेंट हो, जैसे 2% हो, उलमा बताते जैसे 2% हो तो कोई मसला नहीं रहेगा।
2% हो तो कोई मसला नहीं रहेगा अल्कोहल सनती में, मगर शरत थोड़ा हो 2% हो किसी खाने पीने की चीज में। अभी दवा की बात हो गई, उसमें तो कोई मसला, होम्योपैथी की दवा हो कि एलोपैथी की दवा हो कि आपने जहां से दवा ली उसमें जितना % अल्कोहल हो, पाको पाकिज़ा हलाल है, एज लॉन्ग एज उसको दवा और सिरप कहा जाए, ये मसला हल हो गया। अब अल्कोहल सनती, अल्कोहल सनती इस्तेहलाक होना चाहिए। इस्तेहलाक क्या है कि इसमें 2% खाने पीने में 2% जैसे इतना कम मिकदार में भी हो और साथ साथ इतना गुल मिक्स हो, बाकी सारी हलाल चीजें हो। अल्कोहल पाक है मगर हराम, मगर ये 2% और बाकी की 98% हलाल चीज से मिक्स हुआ है, मगर इस्तेहलाक हो गया, गुल मिक्स के खत्म हो गए, उसका असर भी खत्म, नजर ही नहीं आता है, उसका वजूद ही खत्म, वजूद ही खत्म, नजर भी ना असर नजर आता है। इस्तेहलाक यानी गुल मिक्स होके खत्म हो जाना, वजूद ही खत्म, वो भी पाक इन हलाल हो गया, क्योंकि एक तो माइन्यूट था, परसेंटेज थोड़ा था, ऊपर से इस्तेहलाक हो, गुल मिक्स होके खत्म हो गए, उसका वजूद ही खत्म हो गया। तो खाने पीने भी अगर 2% हो, वो आयतुल्लाह सिस्तानी कहते, महाराज कहते पाक है, कोई मस्त, चाहे अल्कोहल सन्नत, खाने पीने में भी उसका कुछ होंगे तो बात और इजी होती चली जाएगी। मट्टी खाना, तमाम मट्टी खाना हराम है, चाहे रसूल खुदा की कब्र की मट्टी क्यों ना हो, हराम। मगर खाके शिफा सिवाय जहाँ इमाम हुसैन दफन किया हो, बस इमाम हुसैन की कब्र की खाक शिफा है, बाकी पूरी करबला की खाक खाके करबला है, हराम है। अब आपके सामने खाक आई है, आपको शक हो ये खाके करबला है कि खाके शिफा है, आप बीमार हो, आपको खाना है, शिफा है खाके शिफा में, मगर शक चला गया ये खाके करबला है कि खाके शिफा है, खाके करबला लग रही, मगर शक है। तो शक का क्या, क्योंकि मट्टी पाक है, हराम है खाना मगर है पाक, क्योंकि एक चीज, एक सिफत है पाक है हराम है। तो अगर किसी चीज चाय ने इस तरह वो मट्टी थोड़ी डालने की खुशबू आती है, ना रंग बदला, गुल मिक्स करके मिला दिया, तो उनका वजूद गया ना बराबर से कम और इस्तेहलाक हो, तो फिर मसला हल हो जाता है। तो वो आपने खाके शिफा की नियत से खा लो, आपकी बीमारी चली जाएंगी, क्यों, आपने इस्तेहलाक किया, माइन्यूट भी था, इस्तेहलाक भी किया, उसका वजूद ही गायब हो गया। ये यहाँ भी काम आने वाले। फिर ब्लड, खून, किसका खून पाक है, इंसान का खून तो नजीस है वगैरह, नजीस भी हराम, मगर वो जानवर ज़बीहा जिसको हमने ज़बह किया, उसका खून जितना बह गया वो तो नजीस है, हराम ने नजीस, मगर जो जिस्म में बाकी रहा वो पाक है मगर हराम है खाना। देखो एक चीज है पाक मगर हराम है खाना, वो ब्लड, वो जो गोश्त में बचा है, आप गोश्त काट रहे थे, कपड़े में खून लग गया, खून, कपड़ा पाक है, आप उसे नमाज पढ़ सकते, क्यों, वो खून जो जिस्म में लगा पाक है मगर हराम है खाना। मगर आपने इस तरह पकाया, कुछ खून रह गया था, मगर आपने खाना इस तरीके से पकाया, मिर्च मसाला डाल के वगैरह, लहसुन अदरक वगैरह प्याज कि गुल मिक्स होकर खत्म हो गया, इस्तेहलाक हो गया, वो खून नजर ही नहीं आता, उनका वजूद ही नजर नहीं आता, तो वो पाक हो गए। आयतुल्लाह सिस्तानी फरमाते, इसे रखो मैंने कि अंडे में आपने खून देखा, अंडे में जो खून नजर आया वो पाक है मगर हराम है खाना, मगर आपने अंडे को इस तरह मिक्स कर दिया, उसमें चीजें डाली, काली मिर्च वगैरह डाल दिया, मिक्स कर दिया, अब उसका वजूद गायब, इस्तेहलाक किया, और माइन्यूट थी, थोड़ी सी ब्लड था जो पाक है मगर हराम था, मगर आपने इस्तेहलाक कर दिया, इतना मिक्स गुल करके, तो अंडा पाक हो गया, आप खा सकते हो। दो आयतुल्लाह खुई ने एहतियात वाजिब लगाई कि उससे बचना है, मगर रुजू का रास्ता खुला है, सिस्तानी खुमैनी सब इजाजत देते। इसी तरह फिश है, फिश का खून पाक है, खाना हराम, आपने फिश की सफाई करके आपके कपड़े में फिश का खून आ गया, नमाज हो सकती है। अगर थोड़ा फिश में खून रह गया, आपने खाना पका लिया, उसका वजूद गायब हो गया, इस्तेहलाक हो गया, आपने मिर्च मसाला वगैरह डाल दिया, गायब हो गया, इस्तेहलाक, तो पाक हो गए, तो वो खाना खा सकते हैं। इसी तरह मैंने सर एक टॉपिक आपको आज समझा, एक आपके सवाल की वजह से बार बार ये सवाल आता है। अब आपको गोल्ड, गोल्ड मर्दों के लिए हराम है, सोना मर्दों के लिए हराम, मगर प्लेटिनम से मिला दिया, अंगूठी बनाई, प्लेटिनम ज्यादा है, दूसरा मेटल ज्यादा है, गोल्ड थोड़ा है, इस तरह गुल मिक्स हो गया, इस्तेहलाक हो गए,
अब गोल्ड का, सोने का वजूद खत्म हो गया, वो व्हाइट गोल्ड कहते हैं जिसको, व्हाइट गोल्ड। क्यों? प्लेटिनम ज्यादा है, गोल्ड थोड़ा है, सोना थोड़ा है, बनाने में बिल्कुल गुल मिक्स होके उनका वजूद गायब हो गया। इस्तेहलाक थोड़ा था, माइन्यूट परसेंटेज था, गुल मिक्स, कोई भी मेटल को मिला दिया जो ज्यादा था, हलाल ज्यादा था और ये हराम कम था। इस्तेहलाक से वो व्हाइट गोल्ड, उससे आप मर्द पहन सकते हैं, नमाज पढ़ सकते हैं। इस तरह सिल्क है, सिल्क प्योर सिल्क मर्दों के लिए हराम है, मगर प्योर सिल्क थोड़ा था, आर्टिफिशियल सिल्क ज्यादा था, तो बनाने में प्योर सिल्क का वजूद गायब हो गया, इस्तेहलाक हुआ, इतना गुल मिक्स होके प्योर सिल्क गायब हो गया, क्योंकि ज्यादा परसेंटेज वो सिल्क था, आर्टिफिशियल सिल्क, वो माइन्यूट था और इस्तेहलाक हो गया। तो ये चीज हर चीज में काम आएगी, इसीलिए मैंने सब थोड़ी मिसाल दे दी ताकि इस अल्कोहल का मसला हमेशा के लिए हल हो जाए। तो बिल्कुल घबराओ नहीं, खास करके दवा में तो कोई शर्त भी नहीं, कोई शर्त, सिर्फ दवा कहा जाए या सिरप कहा जाए, बस एक ही शर्त। बाकी जितना ज्यादा अमाउंट हो, होम्योपैथी की हो कि एलोपैथी की, कोई मसला है ही नहीं। तो ये मसला आज मैंने ये टॉपिक करवा दी, एक एक टॉपिक करवाऊंगी इंशाल्लाह हर रोज। तो आपके सवाल से पहले ढूंढूंगी उसमें थोड़ी वजाहत करके एक टॉपिक हो जाए। अब ये सवाल आपके शुरू होता है कि कंपनी पेट्रोल देती है, मेरे बेटे को कंपनी पेट्रोल देती है, वो ज्यादा होता है तो रिश्तेदार को, दोस्त को देता है, क्या उनको हक है कि ये पेट्रोल सही काम कर रहा है? देखो, दो किस्म के ये स्कीम होती है। कुछ लोग दे देते हैं कि तुम्हें 30 लीटर, मिसाल तुम्हें महीने का 30 लीटर देंगे, बस तुम्हें इसमें गुजारा करना है। 50 लीटर दे दिया, 40 लीटर दे दिया, कि तुम्हें इसमें गुजारा करना है। बच्चे तो तेरा यानी अंडरस्टूड है, इसमें तुझे महीने में चलाना है, हमारा काम तू करेगा, इतना पेट्रोल हर महीने में तू दे। उसमें बच्चा तो वो किसी को भी दे सकता, मगर कहे नहीं, ये पेट्रोल हमने डाले सिर्फ हमारी ऑफिस के काम के लिए, इसमें तुम इस्तेमाल करोगे कि हमारे कारोबार के लिए, तुम जब गाड़ी इस्तेमाल करो उसका पेट्रोल उसके लिए, वो किसी को नहीं दे सकते। जैसे खलास हुआ तो भी दूसरा डालेगा, तो आप झूठ नहीं बोल सकते कि मैंने दूसरे को इस्तेमाल करने के लिए दिया, नहीं। हाँ, ज्यादा तक पहले वाला होता है, एक अमाउंट डाल देते हैं, एक मिकदार में डाल देते हैं, फिर उनकी मर्जी छोड़ देते हैं, तो बच गया तो दूसरे को इस्तेमाल करने के लिए देना तो जायज है, उसमें कोई गुनाह नहीं होगा। फरमाते हम जॉइंट फैमिली में जब रहते थे तो एक दूसरे की चीजें इस्तेमाल करते थे, मगर कभी इजाजत देते थे। कभी एक मर्तबा मैंने स्वेटर पहना मेरी सास का, मैंने इजाजत नहीं लिया था, मुझे उस वक्त बहुत जरूरी थी स्वेटर, अब मेरी सास का इंतकाल हो गया। ये ऐसी चीज है कि उसमें कोई कमी नहीं हुई, ऐसा नहीं कि माल के कुछ आपने इस्तेमाल किया कि कम हुआ, आपने पहना फिर रख दिया, तो तौबा खाली करनी पड़ेगी, क्योंकि इजाजत के बगैर पहना, उसमें कोई रद्द मजालिम नहीं होगा। मगर हाँ, कोई उसकी खाने पीने की चीज को, ऐसी चीज का पैसा इस्तेमाल कर दे इजाजत के बगैर, समझो आपने 200 रुपया इस्तेमाल कर लिया उनका इजाजत के, अब वो औरत मर गई है, तो उनको उरसा को कहना पड़ेगा। जरूरी नहीं कि उरसा का बताए, आपका एब बताए कि मैंने 200 रुपया उनका उठा लिया, उनको बोलना कि ये आपके अम्मी का मेरे पास रह गया है, 200 रुपया मेरे पास रह गया है, तो आप उरसाओ, तकसीम कर दो आपस में, भरोसा वाला वारिस को बताए। उरसा कोई नहीं मिल रहा है तो फिर रद्द मजाली में जाएगा, फिर रद्द मजाली, आखिर में रद्द मजाली। उरसा मिल रहा है तो रद्द मजाली में नहीं जा सकता, उरसा नहीं मिल रहा है तो रद्द मजाली। तो मगर खाली इस्तेमाल की तो तौबा है कि कोई कमी नहीं हुई, वही स्वेटर वही सलामत है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, फिर उसने कहा कि परफ्यूम जो मैंने लिया था उसका कुछ बच गया है, कीमती परफ्यूम है, मगर क्योंकि मार्केट में लेन देन नहीं, आयतुल्लाह सिस्तानी फरमाते कि मार्केट में ये लेन देन हो, अधूरा बच गया, उसमें मार्केट वैल्यू मिले, मार्केट में आप बेचने जाओ तो उसकी कोई कीमत मिले, तो उस कीमत पे खुम्स है। मगर मार्केट में बेचने जाओ तो कोई लेने वाला भी ना हो और राइस भी नहीं है, मार्केट में ये बेचा, सेकंड हैंड क्लोथिंग बेचा जाता है वगैरह, उस पर अगर रहा तो खुम्स होगा, मगर ये बचा हुआ परफ्यूम का लेन देन नहीं है तो खुम्स भी नहीं है। फिर मैंने परफ्यूम खरीदा, नया पड़ा है, मेरी खुम्स की तारीख 31 दिसंबर है और मैं वर्किंग वुमन, उनकी तो खुम्स की तारीख फिक्स करना वाजिब है, तो ये नया परफ्यूम पे तो खुम्स वाजिब होगा 31, भले गिफ्ट मिला है। आयतुल्लाह खुई सिस्तानी दोनों कहते गिफ्ट पे खुम्स है, वो तो खुमैनी खमैनाई कहते गिफ्ट पे खुम्स नहीं है। तो जो आयतुल्लाह खुई और सिस्तानी में है तो गिफ्ट
खुम्स की तारीख आगे चाहे 1 महीने पहले किसी ने दिया, क्योंकि वर्किंग वुमन के लिए वाजिब है तारीख मुअय्यन करना। तो तारीख मुअय्यन किया था 31 दिसंबर और नवंबर में किसी ने तोहफा दिया तो 31 दिसंबर को खुम्स देना पड़ेगा। ये गिफ्ट गैर इस्तेमाल शुदा माना जाएगा। और वर्किंग वुमन, नॉन वर्किंग वुमन को इजाजत है, नवंबर में मिला तो तारीख लिख ले मुझे नवंबर में मिला है, तो अक्टूबर से कभी भी इस्तेमाल कर सकती है नॉन वर्किंग वुमन। ये बताती है वर्किंग वुमन है, उसको खुम्स अपनी तारीख पे देना पड़ेगा, उनकी तारीख फीस करना वाजिब है। वो आपने ये कहा कि दुकान में माल, पाक माल से आपने बिजनेस करते हो तो फिर खुम्स दोबारा नहीं होगा, क्योंकि जो बचा माल है वो पाक माल है, क्योंकि आपने माल खरीदा पाक पैसे से, बचा हुआ पाक है। वो कहते उसके अलावा कोई ज़कात कुछ नहीं, खैरात करे, अल्लाह ने दिया है, सदका दे, लोगों की मदद करे, अच्छा अमल करे, खैरात वगैरह सवाब मिलेगा, मगर कोई जिम्मेदारी नहीं है। अच्छा, कहते इमाम जमाना को मैंने पार्टनर बनाया, मैं बिजनेस कर रही, इमाम जमाना को पार्टनर बनाई, हर रोज में 20% जो मैंने कमाया उसमें से अलग कर देती इमाम जमाना के, हर रोज। तो ये हर रोज करते हुए गरीबों को देती हूँ, खैरात करती हूँ, अच्छे अच्छे काम करती हूँ इमाम के पैसे से। मगर मेरी खुम्स की तारीख आई तो कुछ पैसे बच गए इमाम जमाना का, जो पार्टनर बनाई उनका पैसे अलग रखती थी और खैरात नेकियां करती जाती थी उस पैसे में। मेरी खुम्स की तारीख आ गई तो इमाम जमाना का जो मैं अलग करती थी उसमें बच गया, खुम्स देना पड़ेगा। क्यों? अभी तक आप मालिक हो, भले इमाम जमाना के नाम पे आप दे रही हो, मगर है आप अभी तक मालिक। वो आप नेकी करे, मुस्तहब है कि इमाम जमाना को पार्टनर बनाना, उनके नाम पे नेकी करना। मगर अगर जो इमाम जमाना का पैसे बच गया तो वो आप मालिक, सिवाय कि आपने मुश्तहिद वकील की इजाजत ले कि इमाम जमाना का माल मैं अलग ही रख देती हूँ, तो फिर उसमें खुम्स नहीं होगा, वो खैरात में जाता रहेगा। अगर आपने जिस तरह सदका, जब तक आपने इजाजत नहीं ली न मुश्तहिद न वकील से, तो आपका माना जाएगा, भले ने आपने अलग रख दिया, इजाजत जाए। इसी तरह इमाम जमाना में भी आपको वकील और मुश्तहिद इजाजत नहीं ली तो आप ही मालिक मानी जाएंगी और उसमें खुम्स देना पड़ेगा, जो इमाम के एनवलप में जो बचा हुआ है। खुम्स की तारीख आ गई, मेरे कजा रोजा बाकी है, क्या मैं मन्नत रख सकती हूँ? नहीं, आयतुल्लाह सिस्तानी मना करते हैं, दूसरे महाराज इजाजत देते हैं, मगर आयतुल्लाह सिस्तानी फरमाते कजा रोजा हो तो मन्नत नहीं मान सकते। मगर मसला नहीं पता तो मन्नत मान ली तो पहले कजा रोजा सारे कंप्लीट करो, उसके बाद मन्नती रोजा रखना, क्योंकि आपने मन्नत मान ली। लिल्लाही अलैह करके सीधा पड़ा जबान से, अल्लाह का नाम लेके आए, जो मन्नत की शराइत है पूरी शराइत उतर रही है, रोजा रखने के काबिल भी थे, अल्लाह का नाम लिया, सीधा जबान से भी पढ़ा, तो वाजिब हो गए मन्नत। मगर आयतुल्लाह सिस्तानी फरमाते पहले सारे कजा रोजा को कंप्लीट करो फिर वो मन्नत के रखना, वरना मन्नत नहीं रखो अगर कजा रोजा है। पता नहीं था मसला ने रख लिया मन्नत तो मन्नत पूरी करनी पड़ेगी, मगर कब? पहले सारी कजा रोजा को कंप्लीट कर दिया। कि वेयरिंग रिंग ऑन 4 फिंगर और फर्स्ट फिंगर और मिडल फिंगर, ये मैंने बहुत मरतबा बता चुकी, मगर सवाल दोबारा आए, नए नए लोग ज्वाइन हुए हैं। देखो सबसे ज्यादा सवाब है छोटी उंगली में, सबसे छोटी उंगली में जो मोमिन की निशानी बताई है, इमाम 11वें इमाम ने मोमिन की 5 जबरदस्त निशानी में एक ये है, तो ये जो छोटी उंगली है इसमें अंगूठी पहना सबसे ज्यादा सवाब है मोमिन की शायद, सबसे छोटी उंगली, सबसे छोटी। आप देखेंगे सारे उलमा छोटी उंगली में जरूर अंगूठी पहना है, छोटी उंगली में, फिर बाकी सारी उंगली में पहन सकते हो तो फिर उसकी फजीलत मिलेंगी। एक मर्तबा छोटी उंगली में पहन लिया तो सारी उंगली में, आपने सारी उंगली में पहना तो सबकी फजीलत मिलेगी। आप देखेंगे उलमा में छोटी उंगली में पिया है, रिंग फिंगर में भी पहना है, मिडल फिंगर में भी पहना है, अंगूठे शहादत में भी पहन सकते हो, मगर पहले छोटी उंगली में पहन लिया। और अकीक हो तो नूर अला नूर, छोटी उंगली अहम तरीन है, इसमें होना ही है। तो फिर एक मर्तबा छोटी उंगली में नहीं पहना, दूसरी में पहना तो किसी की फजीलत नहीं, फजीलत किसी की नहीं मिले, मोमिन की निशानी में नहीं आ सकेंगे, जो 11वें इमाम ने बताया। छोटी उंगली में पहना ही नहीं, सीधा रिंग फिंगर में, मिडिल फिंगर में कहीं भी पहन लिया, इजाजत है, मुबाह है, सवाब नहीं मिलेगा, फजीलत नहीं मिलेगी, मोमिन की निशानी में भी नहीं है, मोतबर हदीसों से साबित है। तो उनको क्या करना है? उनको ये करना है कि छोटी उंगली में सबसे स्मॉलेस्ट फिंगर उसमें पहन लेना है
چاہے عقیق نہ ہو تو کچھ بھی پہنے, پھر باقی جتنی فنگر میں پہنیں گی تو اس کی فضیلت بھی ملیں گی. تھوڑا ریپیٹ کرتی تھی کہ کچھ لوگوں کے سمجھنے میں الگ الگ ہو. وہی کہتے ہیں مرحوم والدین کو خواب میں بہت اچھی حالت میں دیکھتے, مگر مرحوما نے بتایا کہ یہاں مصروفیت ہے میری. تو کون سی مصروفیت ہوتی؟ مصروفیت ہوتی عبادت بھی, خدمت کرنے ہوتا ہے, خدمت کرنا ہوتا ہے عالم برزخ میں لوگوں کی مصروفیت. اچھے لوگوں کو عالم برزخ میں بھی خدمت کرنی پڑتی ہے, تو وہ اچھی چیز ہوتی ہے. اور کنیکشن رہتا ہے ہدیہ سے. بس علماء کہتے ہیں کہ اب خواب میں دیکھنا نہ دیکھنا یہ کوئی اہمیت نہیں رکھتی. کبھی خواب صحیح ہوتا ہے, کبھی غلط ہوتا ہے. بہت مشکل ہے پہچانا کہ کون سا خواب صحیح ہے کون سا غلط ہے. علماء کہتے ہیں ہدیہ بھیجتے رہو, ہدیہ بھیجتے رہو, بس یہ ہدیہ سے کنیکٹڈ رہے گا, وہاں سے دعائیں ملیں گی, وہاں سے کنیکشن ہوتا رہے گا. مگر آپ کو اگے چاہیے تو ڈاکٹر عابد کی, جو میرا استاد ہے مدرسۃ قائم میں, بہت اچھی ریکارڈنگ ہے خواب کی. سچے خواب سب بتا دیتے کہ خواب کی حقیقت, اس کا نام ہے خواب کی حقیقت. آپ کول کو کہیں گے تو کول آپ کو بھیج دیں گے. خواب کی حقیقت مسجد قائم میں بہت زبردست ہے. خواب کی ساری باتیں, ہر چیز اس میں موجود ہے. آپ یہ ریکارڈنگ سن لینا تو بہت آسان ہو جائے. اگر مجھے جنابت کے دوران, سیکس کے دوران خون آ گیا حیض کا, ابھی میاں بیوی کا تعلقات جاری تھا اور خون آ گیا, فوراً تعلقات سٹاپ کرنا ہے, فوراً الگ ہو جانا ہے. اگر بعد میں پتا چلا تو وہ الگ مسئلہ ہے, مگر اسی وقت پتا چل گیا کہ جب تعلقات چل رہا تھا تو اسی وقت جلدی سے علیحدگی اختیار کرنا ہے کہ حرام نہ ہو جائے. پھر بعد میں پتا چلا تو ابھی تو غسل کرنا ہے, تو وہ کہتے ہیں جب حیض ختم ہو تب 2 نیت کا غسل کرنا. جس دن حیض ختم ہو گیا, کیونکہ غسل نماز کے لیے واجب ہے, تو غسل جنابت اور غسل حیض کی نیت کر کے آپ غسل کریں گے, اور وضو نہیں کریں گے کیونکہ غسل جنابت اس کے ساتھ وضو نہیں ہے. مگر ایک کراہیت دور کرنے کے لیے غسل کر. یہ سوال بار بار آ رہا ہے, مگر کیا کروں, مجھے جواب دینا پڑتا ہے. کراہیت, کھانا پینا سونا جو 9 چیزیں وہ ہے مکروہ ہے, اس کو کراہیت کو ہٹانے کے ایک غسل کر لو. نیت یہ ہوگی کہ میں کراہیت کو دور کرنے کے لیے غسل کرتی. نماز کے لیے جو آخری دن جو حیض بند ہو گیا تب وہ نماز کے لیے غسل تیار ہوا حیض جنابت کی نیت سے. اس وقت آپ کو فوراً کرنا ہے کہ کراہیت سب دور ہو جائے, کھانا پینا وغیرہ. ایک غسل کر دو اس نیت سے کہ میں کراہیت دور کرنے کے لیے میں غسل کر لوں, ورنہ ہر وقت وضو میں رہنا تب بھی کراہیت دور ہو جائے گی. ہر وقت وضو میں رہنا پڑے گا, ورنہ ایک غسل کر دے تو ساری کراہیت دور ہو جائیں. عشاء کی نماز کے لیے میں نے وضو کیا اور میں شب داری کی, تہجد کی نماز پڑھی, نافل فجر پڑھی, فجر تک میرا وضو آن ہے. تو کیا میں اسی وضو سے فجر نماز پڑھ سکتی؟ بالکل. جب تک وضو کے توڑنے والی چیز نہیں ہوئی ہے وہی وضو جاری ہے, چاہے آپ نے عشاء کی نماز سے لے کے فجر تک وہی وضو سے ساری واجب مستحب نماز ہو جائیں گی. مگر ہاں وضو علی الوضو نور علی نور, اگر نیا وضو کیا تو انسان کے ایسے گناہ معاف ہو جاتے جس کی انہیں توبہ بھی نہیں کی, خدا معاف کر دیتا ہے. توبہ کے بغیر ایسے کچھ گناہ جہالت اور انجان میں کیا, خالی وضو کیا دوسرے وضو کے اوپر, اللہ وہ گناہ معاف کر دے گا استغفار کے بغیر. اتنا وضو امپورٹنٹ ہے, وضو علی الوضو نور علی نور. مگر واجب نہیں ہے, سب نماز واجب مستحب صبح تک چل جائیں گی. بیٹی 20 سال کی ہے مگر 12 سال کی سمجھ ہے, اس کے لیے کیا عمل؟ میرا استاد نے مجھے دیا, میں نے بھیج دیا کول کو. کول آپ کو بھیج دیں گی. جس کا سوال تھا کہ بیٹی 20 سال کی ہے مگر سمجھداری صرف 12 سال کی ہے, تو اس کے لیے میرا استاد نے جو عمل بتایا ہے میں نے کول کو بھیج دیا ہے, اور کول آپ کو بھیج دیں گے. جس کو چاہے تو کول آپ کو بھیج دیں گے. جہیز کو جمع کیا, تو جہیز کو جمع کرنے کی اتنی اجازت ہے جتنا حیثیت کے مطابق, ہماری جتنی حیثیت اتنا جمع کرنے کی اجازت ہے, اس سے زیادہ نہیں. اتنا جمع کریں گے. اور اگر جہیز دینے کا رواج ہو, اگر جہیز نہ دے تو توہین ہوگی. انڈیا پاکستان ابھی بھی کچھ لوگ ہیں کہ جہیز نہیں دیتے تو ان کی توہین ہوتی ہے بیٹی کی. تو اتنا جہیز جمع کر جو حیثیت کے مطابق ہو, اور جہیز نہ دے تو توہین ہو, جتنا اسٹیٹس کے مطابق جمع کر تو بھی خمس نہیں ہوگا. اور ایک مرتبہ بیٹی کو جہیز مل گیا
फिर वो 1 साल तक इस्तेमाल न करे तो खुम्स होगा। अगर वर्किंग वुमन है तो खुम्स की तारीख पे देना पड़ेगा, काम कर रही है तो खुम्स की तारीख पे देना पड़ेगा। अगर वो नॉन वर्किंग वुमन है तो जैस का सामान एक मरतबा मालिका बन गई, जिस दिन से मालिका बनी उसे 1 साल में कोई भी चीज इस्तेमाल नहीं की तो वो तोहफा है, उस तोहफे पे खुम्स है आयतुल्लाह खुई और सिस्तानी के नजदीक। ओके, लड़के के लिए भी इसी तरह, लड़के के लिए बेटे के लिए चीज जमा करते हैं तो उसको तो खुम्स देना पड़ेगा। बेटे के लिए शादी के लिए चीजें जमा की, 1 साल हुआ तो खुम्स देना पड़ेगा, या खुम्स की तारीख आ गई तो खुम्स देना पड़ेगा। अब मैंने जॉब करती हूँ और मेरे हस्बैंड पूरे मेरे अखराजात उठाते हैं। मैं जॉब करती हूँ, मेरे शौहर सारे अखराजात मेरे शौहर उठाते हैं, तो मेरी पूरी सैलरी में सेविंग्स में जाती है। तो मैं उससे सोना खरीदती हूँ पूरी सैलरी से, मेरा जो कमाती हूँ उसे। तो क्या मेरे पास इतना गोल्ड जमा हुआ है तो क्या मेरे पर हज वाजिब हो जाएगा? अगर पहनने की उम्र है तब भी वाजिब होगा, क्योंकि सेविंग्स से आपने बनाया है गोल्ड, आपने बचत से सोना बनाया है, आपकी पूरी तनख्वाह बचत वाली है, और बचत पे खुम्स वाजिब है, खुम्स और सेविंग्स पे वाजिब है। आपने गोल्ड खरीदा, अब उस गोल्ड पे भी खुम्स होगा अगर साल हो गया, और हज भी जाना पड़ेगा। अगर इतना गोल्ड है, इतना सोना है कि हज की ट्रिप हो सकती है तो हज वाजिब। इतना के 6 दिन की हज, आखिरी प्लेन में जाए पहली प्लेन में आ जाए, 6 दिन की हज, तो उसको जाना वाजिब है हज के लिए। खुम्स को भी देना पड़ेगा क्योंकि सेविंग्स में, अगर खुम्स देने के बाद गोल्ड खरीदा तो खुम्स नहीं होगा। मगर हज के लिए इतनी रकम है कि हज हो सकता है, और छोटी हज आखिरी 6 दिन वाली हज, तो वो हज वाजिब हो गया, तो उसको गोल्ड बेच के हज के लिए जाना वाजिब है, क्योंकि ये पहनने की उम्र है मगर ये तो सेविंग्स है, बचत है, इसीलिए। मैं हर महीने 500 रुपया खुम्स देती हूँ, जबकि मेरी सेविंग्स कुछ नहीं है। अच्छी है, एक मुस्तहब है, एक मुस्तहब अमल कर रही है, हर महीने 500 रुपया देती है खुम्स की नियत से, तो ये मुस्तहब नियत है, मुस्तहब कुर्बत बिल्लाह। आधा सैयद को जाएगा, आधा तबलीग के दिन में आयतुल्लाह सिस्तानी को जाएगा, तो बहुत सवाब मिलेगा, मगर वाजिब नहीं है। जो आप अमल कर रहे हैं वो अच्छा अमल है, नेक अमल है, मुस्तहब अमल कर रहे हैं। ओके, वो बचा हुआ परफ्यूम की बात आ गई, वो वापस सवाल आए हैं। ओके, ओके, ज्यादा तक हो गया सवाल, ज्यादा तक सवाल हो गया। अभी किसी का 1-2 सवाल है तो फिर हम क्लास को बंद करते हैं। थोड़ा 5-10 मिनट बिगड़ा तो हम देते हैं 5-10 मिनट। तो आप बताएं कि चैट, हाँ जी, चैट बॉक्स में कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं, उनमें जो कुछ अर्जेंट हैं या आज के टॉपिक से रेलेवेंट हैं, किसी ने मुझसे दरख्वास्त की है तो मैं वो आपसे पूछना चाहूंगी। और जी, और बाकी की जो भी क्वेश्चंस हैं मैं आप तमाम लेडीज को ऑलरेडी बता चुकी हूँ। डोंट यू वरी, आई एम गोइंग टू सेंड ऑल योर क्वेश्चंस टू आंटी। तो हमारे पास एक सिस्टर है, शी इज गोइंग फॉर ज़ियारत ऑफ ईरान एंड हर कंसर्न इज प्लीज आई वांट टू नो द अमाल फॉर द नमाज जमात, बेसिक अहकाम फॉर द नमाज जमात देयर। तो जाहिर के लिए ईरान की ज़ियारत या किसी मुल्क की ज़ियारत के लिए जाते हैं तो जमात नमाज के अहकामात क्या होंगे? नमाजी जमात का तो आपको तो बेसिक ही जानना है, क्योंकि आप शिया जगह में जा रहे हो जहाँ शिया पेश इमाम होता है। सुन्नी पेश इमाम हो तो सूरा पढ़ना पड़ता है, और टाइम का भी ख्याल कि हमारा टाइम भी शुरू हो गया, और बाद जमात नमाज पढ़ने को, जुमा की नमाज सुन्नी पेश इमाम के पीछे नहीं पढ़ सकते। और पहले सवाल रिपीट करता हूँ, मुझे कहा गया कि सवाल रिपीट कर, क्योंकि रिकॉर्डिंग में आप लोगों की रिकॉर्डिंग नहीं आती। मैं रिपीट करती हूँ कि कोई ईरान इराक की ज़ियारत के लिए जा रहा है तो बेसिक जमात के नमाज के मसाइल पूछ रहे। जमात के नमाज के सवाल हद से ज्यादा है सवाब, तो उनको बेसिक कम से कम आना चाहिए कि वो कब ज्वाइन हो, जब शुरू में ही ज्वाइन हो जाए, क्योंकि अभी इतना टाइम तो नहीं है। तो आइंदा इंशाल्लाह जमात नमाज के मसाइल बयान करूंगी इंशाल्लाह, एक एक टॉपिक हमें लेना है। आज खाली उनको बेसिक बता देती हूँ। उनका सवाल ये है, तो फिर ईरान इराक की ज़ियारत के लिए जो वहां तो शिया पेश इमाम होगा तो मसला कुछ नहीं है, वहां तो सुनिए मक्का मदीना जाए तो मसला है। उमरा लेके जाता हो तो उनको बाद जमात की नियत करे, सूरा पढ़ना पड़ेगा और उनके साथ रुकू सुजूद सब करे। और लंबा सूरा जब पढ़ता है तो हमारे छोटा सूरा हम पढ़ने के बाद जिक्र इलाही करे, ये अहले सुन्नत में। अगर मगर ये ईरान इराक का पूछा है तो वहां तो बस पेश नियत करने में बाद जमात प्रेजेंट पेश इमाम के पीछे पढ़ती हूँ, जो पता होना वही नियत है। अल्लाह अकबर जब पेश इमाम कर दे फिर हमें तकबीर करेंगे,
پیش امام کے بعد تکبیر کریں گے, پھر سورہ میں خاموش رہیں گے. اگر دوپہر کی نماز ہے, ظہر اثر, مغرب عشاء فجر کی ہے, تو ہم سورہ سنیں گے, غور سے سنیں گے, اس کا ترجمہ پہ تفکر کریں گے. تو سورہ نہیں پڑھا جا سکتا, نماز جماعت میں سورہ نہیں پڑھا جا سکتا, یا خاموش یا ذکر الہی. جب پیش امام رکوع میں جائے پھر ہم رکوع میں جائیں گے, وہ سمیع اللہ کرے پھر ہم سمیع اللہ کریں گے. ہر چیز ان کے بعد کرنا ہے. ہاں یہ ثواب اس میں ہے. سجدے میں چلے جائے, بھلے نیچے تک ہم چلے جائیں گے, مگر سجدے میں پیشانی مہر پہ تب رکھیں گے جب ان کا ذکر شروع ہوا. تو بس یہ خیال کرنا ہے کہ نیت با جماعت پڑھ رہی ہوں, جو پتہ ہونا وہی نیت ہے. اور تکبیرۃ الاحرام اس کا کرنے وہ کر لے, پیش امام کر لے, پھر ہم کریں گے. سورہ میں یا خاموشی یا ذکر الہی, رکوع سجود سب ان کے ساتھ, مگر بعد میں کرنا ہے, پیش امام چلے جانے کے بعد کرنا ہے. بس یہ تھوڑا سا میں بتائی ہوں آج, بس آئندہ کروں گی. میں شارٹ میں بتا رہی کیونکہ اتنا ٹائم نہیں ہے ڈیٹیل میں بتاؤں. جی آنٹی, کوشچن ہمارے پاس آیا ہے کہ از دیر اینی دعا اور اینی اعمال کین بی پرفارم ٹو گیٹ لو اینڈ اٹینشن کیئر آف ہسبینڈ, کیونکہ ابھی ہم نے آج میرج کا ٹاپک ڈسکس کیا, تو اس سے ریلیونٹ میرے پاس بہت سے سوال ہیں. دو انٹر کنیکٹڈ کوشچن ہیں. ایک یہ کہ کفو بھی تھا اور سب کچھ تھا, لیکن اب بعد میں شادی کے آپ کو بظاہر کچھ چیزیں نظر نہیں آتی ہیں, سمجھ میں نہیں آتی ہیں, ظاہراً اتنا ڈیٹیل میں نہیں آپ سمجھ سکتے. شادی کے بعد میں اب وہ محبت چاہتی ہیں, پیار چاہتی ہیں, افیکشن چاہتی ہیں ہسبینڈ کی, جو کہ نہیں مل رہی. تو اس کے لیے ایک تو دعا چاہیے, اور دوسرا سوال یہ ہے کہ وہ یہ دیکھ رہی ہیں کہ اگر شادی ہوگی اور بعد میں پتہ چل رہا ہے کہ کفو نہیں ہے, لیکن اپنے ایک مومنہ ہونے کی حیثیت سے انہیں شادی کو اچھے, وہ چاہتی ہیں کہ اس میں محبت بڑھے, وہ چاہتی ہیں کہ شادی سکسیسفل رہے, وہ چاہتی ہیں کہ پروردگار کی جانب سے محمد و آل محمد کے تو فعل ان کی شادی کو اللہ جو چاہے کر سکتا ہے. کفو نہیں بھی تھا, اب شادی کو کئی سال گزر گئے, اب معلوم ہو رہا ہے, تو کیسے اس شادی میں جان لائی جائے, اس میں پھر ایک لائف لیس ہو کے رہ گئی شادی, کیسے اس کو بہتر بنایا جا سکتا. سوال میں ریپیٹ کرتی ہوں, پہلے سوال ریپیٹ کرتی ہوں. سوال یہ آیا ہے کہ شادی سے پہلے کفو نظر آتا تھا, کمپیٹیبلٹی سب نظر آتا, مگر شادی کے بعد دیکھا گیا کہ محبت اور پیار نہیں ہے جو مین چیز ہے. بیسک نیسیسٹی ہے کہ محبت اور پیار ہونا چاہیے میاں بیوی میں, وہ نہیں ہے. تو اب اس کو پیار محبت کو بڑھانے کے لیے بہت سی دعائیں معلوم بتائی, بہت سی دعا, بہت سے اعمال بتائے, کیونکہ بہت امپورٹنٹ ہے. جب میاں بیوی ایک دوسرے کو محبت سے دیکھتے تو اللہ دونوں کو محبت سے دیکھتا ہے. اتنی ساری حدیث سے کہ میاں بیوی کی محبت کے دار و مدار اولاد کی تربیت ہو, جتنی دونوں میں محبت زیادہ ہوں گی اولاد کی تربیت بہتر سے بہتر ہو. تو بہت سی دعا انشاءاللہ ہم ان لوگوں کو فوٹو کاپی بھیج دیں گے, بہت سی دعائیں انشاءاللہ, جیسے ہم بھیجتے اکول جیسے کوشچن بھیجتے, ہم ساری دعائیں وغیرہ کی فوٹو کاپی بھیج دیں گے, تو آپ کو پوری وہاں سے مل جائیں گی. جس نے سوال پوچھا ہے آپ کول سے لے لینا, ہم انشاءاللہ کاپی بھیج دیتے ہیں. بہت سی باتیں بتائے معصومین نے. جی آنٹی, فردر جتنے بھی کوشچنس ہیں وہ انشاءاللہ میں آپ کو سینڈ کر دوں گی. آج کی میٹنگ کو یہیں پر, کیونکہ شب جمعہ ہے, عبادات کرنی ہوں گی سب کو, تو اس کو یہیں پر اینڈ کرتے ہیں. جی, اور جو ہماری 10 منٹ چلے گی وہ میں نے قضا پیمنٹ کر لیا. بس انشاءاللہ دعا کرتے خدایا جو ہم علم حاصل کر عمل پیرا ہو, خاص کر کے ہمارے گھر کو جنت بنائے. میاں بیوی کے درمیان محبت, والدین اولاد کے درمیان میں محبت, ہر ایک کی رزق میں برکت, ہر ایک کی زندگی میں برکت, ملائکہ کا آمد و رفت ہو, رسول اہل بیت ہم سے راضی ہو, خوشنود رہے. ایسا گھر کو سکون کا گہوارہ بنائے, ایسی اولاد ہم تربیت کرے کہ ہمارے امام زمان ہم سے راضی ہو, خوشنود ہو جائے. آج ہم دل سے دعا کر, شب جمعہ بھی داخل ہونے والا ہے, خدایا ہماری سب کی جو حاجت ہے کہ ہماری اصلاح ہو, ہم بہتر انسان بنے, ہم خوش اخلاق پیدا ہو, جو ہمارے معصومین کو ہم خوش کرے, اللہ کے خوشنودی حاصل کرے. خدایا ہماری توفیقات میں اضافہ کر, ہماری توفیقات سے ہمیں مال و مال کر دے کہ ہم جو علم حاصل کر عمل پیرا ہو جائے. ہمارے گھروں کو جنت بنائے, ہمارے گھروں کو ایسا بنائے کہ اللہ تو راضی ہو جائے, رسول اہل بیت راضی ہو جائے. آمین ثم آمین. عورت کے پاس یہ صلاحیت ہے, اپنی صلاحیت کو یوز کریں گی تو یقیناً گھر کو جنت میں سے جنت بدلے گی. دعائیں انشاءاللہ ہم بھیجنے والے, انشاءاللہ آپ سب کے لیے دعائیں. ابھی جمادی اول کا مہینہ شروع ہو رہا ہے, جہاں شہزادی کیا شہادت کا مہینہ شروع ہو رہا ہے. بس ہمیں زیادہ سے زیادہ شہزادی کے مصائب کو یاد کرے, ان کا مقصد کو یاد کر کے ہماری زندگی کو تبدیل کرے. جمادی اولا شروع ہو رہا ہے, بس آ گئی تاریخ. آج نظر آئے کہ سیٹرڈے پہلی ہوگی یا 29 یا 30 دن, تو سب آپ الرٹ رہے کہ بہت عظیم مہینہ شروع ہو رہا ہے. یہ دونوں مہینہ شہزادی کا مہینہ ہے, جمادی الاولی اور جمادی الاخر.
اور ہمیں کوشش کرے کہ بی بی سے اٹیچمنٹ زیادہ سے زیادہ ہو. آمین سبحان. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.